السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے سن درد پیا۔ اسے تحریر کیا ہے سمیرہ سرفراز۔ ایک مکمل ناول ہے اور آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ سمیرہ سرفراز سے ہم نے ناولس کی پرمیشن لی ہے، تو یہ ان کی پرمیشن دی ہوئی ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ میں نے کمپلیٹ ناول ریڈ کی ہوں، اس کے بعد بتا رہی ہوں، بہت زبردست، بہت پیاری، بہت خوبصورت ناول ہے۔ ہماری ناول کی ہیروئن جو ہے انوسینٹ ہے اور یتیم ہے، اور ہماری ناول کا جو ہیرو ہے روڈ ہے اور ڈاکٹر ہے۔ فورس میرج بیس ناول ہے۔ وہ ہیروئن کو بالکل پسند نہیں کرتا، اسے نڈر لڑکیاں پسند آتی ہیں، لیکن ہماری ناول کی جو ہیروئن ہے بہت انوسینٹ ہے، اسی لیے وہ شادی سے انکار کرتا ہے، لیکن فورسفلی اس کی شادی ہو جاتی ہے ہیروئن سے۔ اور اس کے بعد آگے جا کے ان لوگوں کی لو سٹوری کیسے آگے بڑھتی ہے، وہ ریڈ کرنا بہت انٹرسٹنگ ہے۔ عورتوں کے حقوق کے اوپر بیس ہے یہ ناول، اور آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ سمیرہ سرفراز کی ناول بہت زبردست، بہت پیاری ہوتی ہے، بہت یونیک ہوتی ہے۔ میں نے ان کی اب تک کے جتنی بھی ناول ہمارے چینل پر اپلوڈ کی ہوں، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ناولس کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس میں کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، اور اگر آپ لوگ PDF سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمیرہ سرفراز کے فیس بک اکاؤنٹ پر آپ لوگ جا سکتے ہیں، وہاں پر ان کے سبھی ناول کے PDF آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب، لیکن اس سے پہلے بہت دنوں سے میں نے آپ لوگوں کو نہیں کہا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے۔ کمنٹ کا ہمیشہ بولتی ہوں، آج کمنٹ کا نہیں بولوں گی، کچھ نیا کرتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے ہیں میرے منع کرنے پر کتنے لوگ کمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ہماری پیاری سی خوبصورت سی ناول کی جانب۔ کچھ لوگوں کے لیے زندگی بس سفر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہاں سے وہاں لڑکھڑاتے پھرتے ہیں اور کبھی اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں بنا پاتے۔ ان کے نصیب میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ سیرت آفاق کے پیروں میں بھی ایسے ہی پہیے تھے۔ وہ گھر بار والی صاحب جائیداد تھی، مگر اس جیسا غریب کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر اس کی ماں اس کی پیدائش کے تیسرے سال ہی چل بسی اور پاپا نے دوسری شادی کر لی۔ گل مما کی صورت میں اس نے ماں کے رشتے کو جانا، جو اس کے لیے اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے وقت پر نہلانا دھلانا کھانا پینا کر دیتی تھی، اس کی اسکول میٹنگز اٹینڈ کر لیتی تھی، پاپا کے سامنے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیتی تھی۔ بس اتنا ہی رشتہ تھا ان دونوں کے درمیان۔ پھر جب وہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی تو ایک دن پاپا سینے پر ہاتھ رکھے بری طرح کراتے ہوئے صوفے پر سے گر گئے تھے۔ شدید خوف کے عالم میں ان پر جھکی پاپا پاپا کہتی رہ گئی، مگر وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ گل مما ڈرائیور کے ساتھ انہیں گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئی تھی، مگر 2 گھنٹے بعد وہ اسی طرح بے ہوش 2 کندھوں پر واپس آ گئے تھے۔ پیچھے بے تحاشر ہوتی گل مما، اس کے پاپا ہمیشہ کے لیے اسے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کی یہ بے ہوشی اب کبھی ٹوٹنے والی نہ تھی۔ اس حقیقت کا چابک اتنی زور سے اس کے اعصاب پر پڑا تھا کہ اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی، سہم کر رو رہی تھی۔ اسے کوئی مہربان آغوش درکار تھی جو اس کے معصوم ذہن اور زخمی دل کو قرار دے سکتی، جو اسے یقین دلا سکتی کہ وہ اب بھی تنہا نہیں ہے، مگر ایسا کوئی اس کے قریب نہ تھا۔ اسے پہلی بار اپنے اور گل مما کے درمیان موجود فاصلوں کا احساس ہوا۔ اس کی ماں کے یقیناً کوئی رشتہ دار نہ تھے، اگر ہوتے تو کبھی تو اس سے ملنے کے لیے آیا کرتے۔ پاپا بھی اکلوتے تھے، ہاں، گل مما کے بہت سارے رشتہ دار تھے جو پاپا کی موت کے بعد سے مستقل اس گھر میں ڈیرا جما کر بیٹھ گئے تھے۔ گل مما کی عدت پوری ہونے تک یہاں روز ہی کوئی نہ کوئی آیا رہتا تھا۔ اسے اپنے ہی گھر میں اجنبیت کا احساس ہوتا۔ وہ مزید کمگو اور سہمی ہوئی رہنے لگی۔ پھر ایک دن جب وہ اسکول سے لوٹی تو لاؤن سے اسے گل مما کی کسی کے ساتھ باتوں کی آواز سنائی دی۔ آفاق نے اپنا سب کچھ سیرت کے نام کر دیا ہے، جو اسے 18 سال کی عمر تک سونپا جائے گا۔ میں بس ایک کیئر ٹیکر ہوں جو ان کی جائیداد اور ان کی اولاد کی حفاظت پر مامور ہوں۔ ایسے میں سیرت کو کہاں چھوڑ سکتی ہوں؟ تم نے پہلے بھی مجھے مایوس کیا تھا گلناز، مگر پلیز اب نہیں۔ اگر سیرت کو ساتھ رکھنا مجبوری ہے تو ایسے ہی صحیح، مگر میں اب تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تم جانتی ہو میں نے کن دقتوں سے تمہاری شادی پر صبر کیا تھا۔ میری لاتعلقی نے ہی عائشہ کو طلاق لینے پر مجبور کیا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قسمت میں ہمارا ساتھ لکھا تھا، اسی لیے ایک بار پھر ہم دونوں آزاد ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب اسی طرح ہونا لکھا تھا؟
یہ آواز شامل خان کی تھی جو گل ماما کے خالہ زاد تھے۔ سیرت نے پاپا کی موت کے بعد سے سب سے زیادہ انہی کی آمد و رفت اس گھر میں دیکھی تھی، اور اب جو اس نے سنا تھا اس کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ تو کیا اب گل ماما شامل انکل سے شادی کرنے والی تھی؟ شامل انکل کو باہر آتا دیکھ کر وہ بھاگ کر کوریڈور سے نکل گئی، مگر یہ باتیں پھر اس کے ذہن سے نہیں نکلی۔ اسے ہر دم بے گھری کا خوف ستانے لگا، اور پھر اس کا ہر خوف سچ ثابت ہوا تھا۔ گل ماما نے واقعی شامل انکل سے شادی کر لی تھی۔ اسے بس آرڈرز ملے تھے کہ وہ اب گل ماما کے ساتھ شامل انکل کے 4 کمروں والے گھر میں شفٹ ہونے جا رہی تھی۔ پاپا کا گھر ویران ہو گیا تھا، اسے بیچنا گل ماما کے اختیار میں نہ تھا، اس لیے ایک بڑا سا تالا اس کے داخلی گیٹ پر ڈال دیا گیا، اور روتی بلکتی اپنا خاندان، اپنی یادیں، اپنا سب کچھ اسی گھر میں مقفل کر آئی تھی۔ شامل انکل کا گھر بہت بڑا نہ تھا، پھر بھی اسے ایک علیحدہ کمرہ الاٹ کر دیا گیا، اور ان کی پہلی بیوی سے ان کی ایک 4 سالہ بیٹی تھی جسے زبردستی سیرت کی بہن بناتے شامل انکل نے اسی کے کمرے میں حصہ دار بنا دیا تھا۔ 4 سالہ ہانیہ نئی ماں سے جدا ہوئی تھی، اور راتوں کو اٹھ کر روتی تو مجبوراً سیرت کو بھی اٹھنا پڑتا۔ ایسا لگتا تھا اس روتی ہوئی معصوم بچی کی آواز اس گھر میں کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ شروع میں وہ سیرت سے بھی نہ سنبھلتی اور یوں ہی روتے روتے سو جاتی، مگر آہستہ آہستہ جیسے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے وجود کے عادی ہو گئی۔ گل ماما نے بھی جیسے ذمہ داری سے جان چھڑائی، اور ہانیہ مکمل طور پر سیرت کے حوالے ہو گئی۔ یہاں اس کے گھر کی طرح کوئی ملازم نہ تھے تو سارا کام گل ماما اکیلے کرتی، اور اسکول کے بعد سیرت کو بھی اپنے ساتھ لگا لیتی۔ ان گزرے حالات میں اس کی شخصیت اعتماد سے اس قدر خالی ہو چکی تھی کہ وہ بنا کوئی سوال کیے گل ماما کے ہر کہے پر عمل کیے جاتی۔ شامل انکل کا رویہ اس کے ساتھ بظاہر بہت اچھا ہوتا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اسے کبھی اچھے نہیں لگے تھے۔ ان کی آنکھیں ان کی باتوں کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ ان کی موجودگی میں اپنے کمرے میں بند رہتی یا کسی نہ کسی کام میں خود کو مصروف رکھتی تاکہ ان سے سامنا کم سے کم ہو۔ اس گھر میں اسے نہ کوئی مالی پریشانی تھی نہ جسمانی تکلیف۔ شامل انکل کی اچھی جاب تھی، ہانیہ اچھے اسکول میں پڑھتی تھی، اور سیرت کا اسکول بھی وہی تھا جہاں وہ پاپا کی زندگی میں پڑھتی تھی۔ بس ایک اجنبیت کا احساس تھا جو اسے ان سب سے الگ کر دیتا تھا۔ گل ماما کا رویہ اس کے ساتھ کبھی بھی خراب نہیں رہا، مگر وہ اس کی اپنی کبھی نہ بن سکی تھی۔ شامل انکل کے ساتھ باہر جاتی، شامل انکل اسے بھی آفر کرتے، وہ منع کر دیتی تو گل ماما کبھی اسے فورس نہ کرتی۔ اس کی بس کیئر ٹیکر تھی، نہ وہ اس سے کبھی اس کے ذاتی مسائل پوچھتی، نہ ہی ماں کی طرح کا کوئی حق جتاتی۔ شروع میں تو وہ پھر بھی حساس ہو جاتی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی، مگر جو اس نے شعور کی سیڑھیاں طے کی تھی ان کی نیچر سے سمجھوتا کرنا بھی سیکھ گئی تھی۔ پھر اسی اجنبی ماحول میں پروان چڑھتے اس کی زندگی کے کئی سال بیت گئے۔ اس وقت کی بات ہے جب اس نے انٹر کے امتحان پاس کیے تھے کہ ایک دن شامل انکل کی بڑی بہن جو لاہور میں رہتی تھی اچانک ان کے گھر آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازہ سیرت نہیں کھولا۔ شامل کا ہی گھر ہے نا یہ؟ زہرا خاتون اجنبی صورت والی گلابی سی لڑکی کو دیکھ کر ششپنج میں پڑ گئی تھی۔ جی لیکن آپ کون؟ میں تو جو ہوں سو ہوں۔ مگر تم کون ہو بیٹا؟ زہرا چاہ کر بھی اسے سختی نہ برت سکی۔ میں سیرت ہوں۔ اس کے سمجھ میں نہ آیا کہ اپنا کیا تعارف کرائے، اور یہاں کون تھا جس کا وہ اپنی ذات کی نسبت سے حوالہ دیتی۔ جب یہ گلناز وہاں آ گئی، ارے زہرا آپ آئیے نا۔ انہوں نے جس طرح بڑھ کر ان کا استقبال کیا، سیرت خود بخود ہی سائڈ پر ہو گئی۔ یہ لڑکی کون ہے گلناز؟ زہرا گو ان کی ہمراہی میں اندر بڑھ گئی تھی، مگر ان کا ذہن اس روپہلی دھوپ جیسی اجلی کمسن لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ میرے پہلے شوہر کی بیٹی ہے سیرت۔ گلناز نے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ آفاق صاحب کو تو میں نے دیکھا تھا تمہاری شادی پر، جب تو یہ شاید چھوٹی تھی، اب تو خوب رنگ روپ نکال لیا ہے ماشاءاللہ۔ زہرا کے ذہن میں اب تک سیرت کا سراپا گردش کر رہا تھا۔ گلناز بس مسکرا کر رہ گئی۔ تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے اس کا؟ زہرا کو نہ جانے کیوں اس میں اتنی دلچسپی پیدا ہو رہی تھی۔ بے ضرر ہے آپا، بس آفاق کی امانت ہے میرے پاس ہی، اللہ نصیب اچھے کرے۔ زہرا کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ آمین، گلناز نے زیر لب کہا جب ہی سیرت اندر آتی دکھائی دی۔ سیرت جاؤ کھانا لگاؤ۔ گلناز اس سے دیکھتے اشارہ کیا اور سیدھی کچن میں چلی گئی۔ زہرا خاتون کی نظروں نے پھر اس کا پیچھا کیا تھا۔ آپ سنائیں آپا، کیسے پروگرام بن گیا؟ پچھلے مہینے شامل ہو کر آئے تو آپ نے منع کر دیا تھا آنے سے، گلناز نے خوشدلی سے ان سے پوچھا۔ بس تمہیں تو پتہ ہے خالد کی نوکری نے مجھے ساری زندگی در در بھٹکایا ہے، کہیں ٹک کر سکونت اختیار ہی نہیں کرنے دی۔ اب 3 مہینے پہلے لاہور میں پڑاؤ ڈالا ہے تو میں نے تو ہاتھ جوڑ دیے کہ اب میں کہیں نہیں جانے والی۔ سوئے قسمت کے عنبر کا رشتہ بھی یہیں طے ہو گیا۔ خالد کے کوئی ریٹائرڈ آفیسر تھے جو پچھلے کچھ سالوں سے لاہور میں ہی مقیم تھے، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا عنبر کو۔ بس 2 ہفتوں بعد شادی ہے، اسی کے لیے سب کو دعوت دینے آئی تھی کراچی۔ زہرا نے تفصیلی جواب دیا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے آپا، لیکن عنبر کے جانے سے آپ تو اکیلی ہو جائے گی، آپ رافع کا بھی کوئی سوچے۔
بہو آئے گی تو آپ کو بھی آسانی رہے گی۔ گلناز نے ان کے بیٹے کا ذکر کیا۔ ہاں بھائی، مجھے کیا اعتراض ہوگا، مگر یہ رافع نہیں مانتا۔ پہلے امبر کو رخصت ہونے دو، پھر کرتی ہوں اس کا انتظام بھی۔ بیٹے کا ذکر کرنے پر زہرا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ جب ہی سیرت نے کھانا لگانا شروع کر دیا، زہرا گلناز کے ساتھ دسترخوان پر آ بیٹھی تو جب ہی ہانیہ اسکول سے آئی۔ السلام علیکم۔ ہانیہ کا بھی چونکہ ان سے پہلا باضابطہ سامنا ہوا تھا، سو تکلف لازمی تھا۔ ہانیہ پھپھو ہیں آپ کی، ادھر آئیے بیٹا۔ گلناز نے اسے جانے کے لیے پر توڑتا دیکھ کر گھوری دی۔ زہرا اس بیچ اس کا جائزہ لیتی رہی۔ ہانیہ کو تو انہوں نے اور بھی چھوٹا دیکھا تھا، وہ ہمیشہ دوسرے شہروں میں رہی تھی۔ اکلوتے بھائی کی پہلی شادی کے وقت جو آئی تو اس کے طلاق پر ہی دوبارہ سامنا ہوا۔ شامل البتہ ان کے پاس اکیلے چکر لگا لیتے تھے۔ گلناز چونکہ خالہ زاد تھی، لہٰذا کوئی تکلف ان کے درمیان نہ تھا۔ یوں بھی وہ اپنی خالہ کے گھر ہی زیادہ رہتی تھی کہ ماں باپ یکے بعد دیگرے ان کی نوعمری میں ہی رخصت ہو گئے تھے۔ ایک بھائی تھا جو نشے کی لت لگا کر عرصہ ہوا لاپتہ ہو چکا تھا۔ ایسے میں ان کا میکہ، ان کا ننیال، خصوصاً خالہ کا گھر ہی تھا۔ شامل انہیں شروع سے پسند کرتے تھے۔ اعتراض ان کو بھی نہ تھا، مگر ان کی شادی کی عمر ہونے تک شامل اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے تھے۔ فطرتاً تھوڑی لاپرواہ رنگین مزاج تھے۔ گلناز انہیں گھر کی کھیتی لگتی تھی جو ہمیشہ انہی کی دسترس میں رہنے والی تھی، تو انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں سنجیدگی ظاہر نہ کی۔ ایسے میں ان کے لیے آفاق منصور کا رشتہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ خوبرو، تعلیم یافتہ اور صاحب جائیداد تھے، اپنا گھر کا کاروبار تھا، کروڑوں نہ صحیح لاکھوں کے مالک تو ضرور تھے۔ خالہ دور اندیش تھی، بیٹے کے مزاج کو بہت پہلے بھانپ چکی تھی، لہٰذا آفاق کی پہلی شادی اور 4 سالہ بیٹی انہیں کوئی عیب نہ لگی، اور جلد از جلد گلناز کے لیے اس رشتے کو منظور کر کے انہوں نے اپنے تئیں عقل مندی کا ہی ثبوت دیا تھا۔ گلناز کو شامل سے کوئی طوفانی قسم کا عشق نہ تھا، سو انہوں نے پوری ایمانداری سے آفاق کی دہلیز پار کی تھی۔ سیرت جیسی معصوم بچی سے انہیں کوئی پرخاش نہ تھی، اور شاید کہ وہ اس کی ماں بن ہی جاتی اگر انہیں اپنے بانجھ ہونے کا صدمہ نہ لگتا تو۔ اس خبر نے انہیں یوں خاموش کیا کہ وہ پھر چاہ کر بھی سیرت کو نہ اپنا سکی۔ آفاق سے انہیں محبت تھی، وہ نیک اور باوفا شخص تھے، بس عمر کی نقدی تھوڑی لکھوا کر لائے تھے۔ ان کی دائمی جدائی اور عدت کے چند مہینوں نے گلناز پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اکیلی جوان لڑکی کے ساتھ اس معاشرے میں محفوظ زندگی نہیں گزار سکتی، جبکہ وہ صاحب جائیداد بھی تھی۔ یہ اور بات کہ وہ اثاثہ ایک خاص مدت کے لیے محفوظ تھا، سوائے اس ماہوار وظیفہ کے جو سیرت کی تعلیم و تربیت کی مد میں انہیں موصول ہوتا تھا۔ شامل ایک بار پھر دست سوال دراز کیے ان کے سامنے موجود تھے۔ وہ برسر روزگار ہو چکے تھے اور ایک عدد بیوی بھی بھگتا چکے تھے۔ ایک اور چھوٹی سی سیرت ہانیہ کی صورت میں ان کے گھر میں موجود تھی۔ انہوں نے وقت کا تقاضا سمجھتے شامل کا ساتھ قبول کر لیا تھا، مگر اس بار سیرت نے ان کا ساتھ دیا تھا اور بن کہے ہانیہ کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ بے شک وہ ہانیہ کے بھی کام کرتی تھی، مگر اسے جذباتی سہارا سیرت سے ہی ملا تھا۔ سیرت نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا، وہ ان کی تابعدار تھی، کمگو اور اپنے آپ میں مگن، مگر اس نے ہانیہ کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہونے دی تھی۔ شامل کی دلچسپی اپنی سگی اولاد میں بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ سیرت پر ان کی خصوصی توجہ گلناز کو ٹھٹکا گئی تھی۔ یوں تو وہ خود بھی شامل سے کتراتی تھی، اور کچھ گلناز نے بھی اسے کبھی شامل کے سامنے آنے یا ان کے کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ عورت تھی، ایک مرد کی نظر اور نیت پہچاننے میں انہیں وقت نہیں لگا۔ گھر میں ملازمہ کا نہ ہونا اور عائشہ کا بے مقصد طلاق لے لینا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یہ ساری حقیقت ان پر شادی کے بعد کھلی تھی، مگر اب اس عمر میں وہ کیا رسوائی مول لیتی، سو اپنی عزت سنبھالے بیٹھی تھی۔ ہانیہ ان کے بلاوے پر قریب آ گئی تھی۔ زہرا نے فطری محبت سے مغلوب ہو کر اسے گلے لگا لیا، اور پھول سی بچی ان کا دل پسیج گئی تھی۔ آخر کو بھائی کی اولاد تھی اور وہ بھی بن ماں کے پل رہی تھی۔ ہانیہ نے رونی صورت بنا کر سیرت کو دیکھا تو اس نے آنکھ کے اشارے سے سہارا دیا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ زہرا نے اسے پاس بٹھا کر پوچھا۔ 2 میں۔ اس نے آنکھیں پٹپٹا کر جواب دیا۔ میرے ساتھ چلو گی میرے گھر؟ آپ کی ایک بڑی آپی کی شادی ہے، بہت مزہ آئے گا۔ انہوں نے محض بات کرنے کے لیے اس سے لالچ دیا۔ اس نے پھر سیرت کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سہلا دیا۔ اوکے۔ ہانیہ نے پونیوں والا سر دائیں بائیں ہلایا۔ زہرا نے بغور اس کی سیرت کے ساتھ وابستگی محسوس کر لی تھی۔ پھر وہ شام تک رہی اور شامل کی واپسی پر ہی رخصت ہوئی تھی۔ شامل انہیں ان کے دیور کے گھر چھوڑ آئے تھے، جہاں سے ان کی کل واپسی تھی۔ آپی پھپھو اچھی تھی نا؟ سیرت رات کو سونے کے لیے اس کا اور اپنا بستر ٹھیک کر رہی تھی جب ہانیہ نے اس سے پوچھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ پھپھو نے اسے بہت ساری چیزیں دی تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلایا۔ سیرت کے بعد وہ پہلی ہستی تھی جن سے اسے بے لوث چاہت کا اظہار ملا تھا۔ ہانیہ ایک ہی ملاقات میں ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ وہ بچی تھی، پیار کی خوشبو نے اسے اسیر کر لیا تھا۔ اس نے ایک نظر ان کا معصوم چہرہ دیکھا بھی، پھر مسکرا دی۔
ہاں اچھی تھی تمہاری پھپھو، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی تائید کی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی زہرہ خاتون اچھی لگی تھی۔ سیرت کے ساتھ اس کا رویہ خاصا مشفقانہ تھا۔ ہم ان کے گھر چلیں گے نا شادی میں؟ ہانیہ نے اس کے برابر لیٹ کر بھی مسلسل وہی کھوئی ہوئی تھی۔ سیرت نے دوپٹہ اتار کر سرہانے رکھا، چادر سینے تک اوڑھ کر ہانیہ کے گرد بازو پھیلا لیا۔ یہ تو گل ماما ہی بتائے گی کہ چلے گے یا نہیں، اس نے ایمانداری سے جواب دیا تھا۔ اس کا سابقہ تجربہ تو یہی تھا کہ اسے کبھی بھی کہیں بھی ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا۔ اب سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے نا؟ سیرت نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے تھپکنا شروع کر دیا۔ ہانیہ تھوڑی دیر میں غنودگی میں جا چکی تھی۔ سیرت نے سرہانے رکھی کتاب اٹھا لی۔ آج کل وہ اشفاق احمد کو پڑھ رہی تھی۔ رات کو خاموشی اور اطمینان کے ساتھ مطالعہ کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ نیم دراز ہو کر کتاب ہاتھ میں لیے پوری طرح مگن تھی۔ سیاہ بالوں کی موٹی سی چوٹی سینے پر ڈالے وہ کسی جملے کو پڑھ کر مسکرائی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ ٹھا کر کے کھولا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر متوجہ ہوئی تو سامنے شامل نکل کھڑے تھے۔ اپنے بے پرواہ حلیے پر افسوس کرتے اسے یاد آیا کہ وہ ہانیہ کی باتوں میں لگ کر دروازہ مقفل کرنا بھول گئی تھی، اور شامل صاحب ہمیشہ کی طرح بنا دستک دیے گھسے چلے آئے۔ اس نے سرحد سے دوپٹہ اپنے وجود پر پھیلایا تھا، مگر سامنے کھڑے بے باک شخص نے نگاہ پھیرنا ضروری نہ سمجھا۔ کوئی کام تھا انکل؟ اس نے بہت ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ گل سو گئی ہے، مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی، سوچا تم سے کہہ دوں، ڈیٹائس اسے گھورتے ہوئے کہنے لگے۔ سیرت نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ یہ چائے کی طلب انہیں آج کل بہت ہونے لگی تھی، اور وہ ہمیشہ گل ماما کے سونے کے بعد ہی ہوتی تھی۔ خاموشی اور احتیاط سے ہانیہ کے پہلو سے اٹھی۔ آپ جی ملاتی ہوں۔ اس نے انہیں ٹالنے کی خاطر کوشش کی، جو دروازے میں جم کر کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، بددستور اسے گھورتے انہوں نے ذرا سا کنارے ہوتے اسے گویا نکلنے کا راستہ دیا۔ سیرت قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے احتیاط سے برائے نام فاصلہ پار کر گئی۔ کچن میں آ کر چائے چڑھانے تک اسے گھر کی خاموشی سے شدید خوف آنے لگا، اور جو کبھی یہ شخص اپنی خباثت پر اتر آیا تو مجھے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ چائے کی کتلی کو گھورتے اس کی آنکھیں خود بخود چلنے لگی۔ بن گئی چائے؟ اور پھر اس کے پیچھے کچن تک آ گئے تھے۔ سیرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا؟ اس کے عین پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے، یوں کہ سیرت کو ان کی گرم سانسیں اپنی کان کی لو پر محسوس ہونے لگے۔ اس کا لہو خشک ہونے لگا۔ ارے چائے ابل رہی ہے۔ وہ چولہے سے لگ کر کھڑی سیرت کے گرد بازو پھیلا کر چولہا بند کرنے کا بہانہ کرنے لگے کہ عین اسی وقت سیرت نے چائے کا برتن ہلا کر گرم چائے چولہے پر گرا دی۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی جل گیا تھا۔ شامل فطری طور پر گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ یہ مہلت سیرت کے لیے بہت تھی۔ اندھا دھند بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ چوکھٹ پر بیٹھ کر زاروں قطار روتے اس نے کئی شکوے اپنے اللہ سے کر ڈالے تھے۔ وہ کیسے بتائے اور کسے؟ کیا گل ماما کو نہیں دکھتا کہ اسے کبھی بیٹی نہیں کہتے تھے؟ ان کی آنکھوں اور انداز میں شفقت کے جگہ ہوس ناچتی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ یوں ہی اس کا راستہ روکنے لگے تھے، بلا وجہ اسے ہاتھ لگا کر مخاطب کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین بھی اس پر تنگ ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر جتنا روتی کم تھا۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ صبح ناشتے کی میز پر گلناز نے شامل کو مخاطب کیا، جو بظاہر چائے پی رہے تھے، مگر ذہن سیرت کی کل رات والی چالاکی کو سوچ سوچ کر کھول رہا تھا۔ کس بارے میں؟ انہوں نے غائب دماغی سے پوچھا۔ زہرا آپا کے گھر شادی ہے، وہاں جانے کا پوچھ رہی ہوں، گلناز نے لہجہ تھوڑا بلند کر کے پوچھا۔ انہیں لگا شاید شامل کو آواز نہیں آئی، تبھی شامل چونکے۔ ہاں چلیں گے، میں اور تم۔ انہوں نے چائے کا کپ واپس رکھتے ہوئے جواب دیا۔ گلناز کو ان کی عدم دلچسپی صاف محسوس ہوئی۔ میں چاہ رہی تھی بچیوں کو بھی لے جاؤں، آپا بہت اصرار کر رہی تھی، پھر دوسرے شہر جانا ہے، یہاں اکیلی کیسے رہے گی دونوں؟ مگر ہانیہ کا اسکول بہت چھٹیاں ہو جائے گی، تذبذب کا شکار تھی۔ شامل کو جیسے ان کی آخری بات سے ایک کلیو مل گیا۔ وہ اچانک متوجہ ہوئے۔ تو ایسا کرتا ہوں، تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، تم رسمیں نپٹا لینا۔ جمعے کی بارات ہے، میں ہانیہ اور سیرت کو لے کر جمعے کی شام تک پہنچ جاؤں گا، اسکول بھی مس نہیں ہوگا اس کا۔ ناشتے کے برتن اکٹھے کرتی سیرت کے ہاتھ ٹھٹک گئے تھے۔ 3 دن گل ماما کے بغیر کیسے اکیلے اس گھر میں گزارنا، وہ بھی شامل صاحب کی موجودگی میں؟ سوچ کر بھی اس کی جان نکلنے لگی۔ اس نے ایک نظر سوچ میں ڈوبی گلناز پر ڈالی اور دوسری طرف شیطانی مسکراہٹ سے گھورتے ہوئے شامل پر۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی گل ماما، پلیز۔ ہانیہ بھی بہت ضد کر رہی ہے۔ بے اختیار اس نے گلناز کا ہاتھ پکڑ کر کہہ ڈالا۔ شامل تو چونکی۔ گلناز نے بے حد حیرت سے اس کا انداز ملاحظہ کیا۔ اس نے آج تک کہیں جانے کے لیے ان سے نہیں کہا تھا، اور وہ بھی اس طرح بے چین ہو کر گلناز پر آگہی کے کئی در واہ ہو گئے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میں ہانیہ کی پڑھائی کا لاس نہیں کروا سکتا، تم دونوں میرے ساتھ جمعہ کو چلو گی۔ شامل نے تلملا کر سیرت کو گھورا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے گلناز کو دیکھا۔ ہانیہ کا کوئی لاس نہیں ہوگا ماما، میں اس کی ٹیچر سے بات کر لوں گی جا کر، پلیز۔ گلناز کے ہاتھ پر اس کی گرفت بڑھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم تیاری کر لو۔
انہوں نے سنجیدگی سے کہتے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا۔ مگر شامل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو گلناز نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ سب ہینڈل کر لے گی تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوں بھی ہانیہ کی اسٹڈیز اسی کی ذمہ داری ہے۔ ان کے مضبوط لہجے پر شامل کے لب سل گئے، مگر آنکھوں سے پھوٹتے شرارے سیرت کے اوسان خطا کرنے لگے۔ وہ گھبرا کر اس منظر سے غائب ہو گئی۔ یوں تو اس نے محض شامل سے بچنے کے لیے شادی میں جانے کی بات کی تھی، مگر اب جب اسے وہاں جانا ہی تھا تو فطری طور پر وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ننھی سی زندگی میں کبھی کسی شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ اسے سوچ کر اچھا بھی لگ رہا تھا اور گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ جانے سے ایک دن پہلے گل ماما نے اسے کچھ اچھے جوڑے شادی میں پہننے کے لیے لا دیے تھے، ساتھ میچنگ جیولری اور جوتے بھی۔ ہانیہ کی بھی مقدور بھر تیاری انہوں نے کر ہی دی تھی۔ پہلی بار ٹرین میں بیٹھنا اور باہر کی فضاؤں میں سانس لینا اس کے لیے بڑا خوشکن تجربہ تھا۔ وہ اور ہانیہ راستے بھر ہنکوں کی طرح ایک ایک چیز کو نوٹ کرتی ہوئی آئی تھی۔ ان سے پرے گلناز کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ سیرت کی عمر کے 18 سال پورے ہونے پر اس کے باپ کی سب جمع پونجی بما اس گھر کے اس کے حوالے ہونے والی تھی۔ شامل آج کل اٹھتے بیٹھتے اس بات کا ذکر کرنے لگے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سیرت کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس کے حال کے ساتھ ساتھ اس کا مستقبل بھی محفوظ کرنا تھا، مگر سیرت اب اس قابل نہیں تھی کہ یہ سب سنبھال پاتی، اور وہ اکیلی کب تک شامل کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ سیرت کے اس دن کے تاثرات نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ پتہ نہیں کب شامل کی جرات اتنی بڑھ گئی تھی کہ سیرت ان سے باقاعدہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اب اس کی جائیداد کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ گلناز کا سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ انہی منتشر سوچوں کے ساتھ انہوں نے لاہور کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ ڈسٹرب کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں، لیکن گلناز کا کردار کتنا پیارا، بہت زبردست ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے آگے کیسا رہتا ہے۔ بڑھتے ہیں۔ قدیم تاریخی لاہور ریلوے اسٹیشن کی عمارت نے اسے اپنا اسیر کر لیا۔ وہ احمقوں کی طرح منہ اٹھائے بس ان بلند ستونوں کی اونچائی ہی ناپے جائے تھی۔ سیرت کہاں گم ہو، چلو۔ گلناز نے آ کر اس کا کندھا ہلایا تو واپس زمین پر آئی۔ سامنے ہانیہ ایک اجنبی کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ کلی نے سامان اٹھایا ہوا تھا اور گلناز نے اس کا ہاتھ بازو سے تھام رکھا تھا۔ اجنبی نے عجیب سے نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹک کر آگے چلنے لگا۔ ہانیہ برابر اس سے باتیں کیے جائے تھی جیسے بڑا پرانا یارانہ ہو۔ سیرت نے اثر نو دوپٹہ سر پر جمایا، گلناز کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، مگر نظر اب بھی بار بار اسٹیشن کی عمارت سے لپٹے جا رہی تھی۔ رافع نے گاڑی کا لاک کھولنے سے لے کر سامان رکھنے تک اس کا عموماً لڑکی کی آنکھوں میں چھپی حیرانی اور شوق بہت اچھی طرح سے محسوس کر لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اسے کبھی دھوپ لگانے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکالا گیا تھا۔ نہ چاہتے بھی اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ شکل سے بہت ہی حسین اور فائن نظر آنے والی اس لڑکی کا رویہ انداز بے حد اب نارمل تھے۔ اس کی نسبت وہ چھوٹی بچی ہانیہ کافی پر اعتماد تھی اور اپنے رویوں کا کھل کر اظہار کر رہی تھی۔ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا اور اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور بھی۔ اسے ہر انسان پر اتنا ہی غور کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ بقول اس کی کلیگ ڈاکٹر ساریہ کے، وہ انسانوں میں مریض ڈھونڈتا تھا۔ کینال روڈ سے گزرتے ہوئے کھڑکی سے جھانکتی ہوئی سیرت آفاق اسے کوئی مریض ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی بیزاری محسوس کرتے اس نے اپنی توجہ اس اجنبی لڑکی پر سے ہٹانی چاہی۔ لاہور تو بالکل نیو یارک بنتا جا رہا ہے، کتنا صاف اور نکھرا نکھرا ہو گیا ہے۔ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی لاہور ہے جس میں بس لوگ بادشاہی مسجد اور شالیمار باغ دیکھنے آتے تھے۔ گلناز نے ارد گرد نظر آتے ہریالی مناظر پر نظر دوڑاتے تبصرہ کیا، بس گلانی، سب انہی 5-6 سالوں کا کمال ہے، ورنہ لاہور کا حال بھی کراچی جیسا ہی تھا۔ رافع نے مسکرا کر کہتے موڑ کاٹا، اور یہی 5-6 سال کراچی کو کھا گئے، اب تو شہر نہیں شہر کے کھنڈرات باقی ہے۔ گلناز نے سچے دل سے افسوس کیا، اپنے شہر کی تباہی کسے قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں بڑا ہاتھ انہی لوگوں کا ہے جو اس شہر کی ملکیت کے دعوے دار تھے۔ جب گھر کے لوگ یہ گھر بنانے میں دلچسپی نہیں لیتے تو باہر والوں کو کیا پڑی ہے کہ فکر مول لے۔ رافع نے سچی بات کہی تھی۔ گلناز نے بس سر ہلا دیا۔ سیرت اس بیچ اس گفتگو سے بے نیاز پنجاب یونیورسٹی کے ہرے بھرے کیمپس دیکھنے میں مہو رہی۔ اور تم سناؤ، تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ آپا کہہ رہی تھی کہ تم اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہو؟ گلناز نے یاد آنے پر پوچھا۔ جی ہاں، ارادہ تو ہے، باقی جو اللہ کو منظور۔ فی الحال تو امی نے میرا جینا دو بھر کیا ہوا ہے کہ شادی کر لو، کہیں آپ سے بھی تو لڑکیاں دیکھنے کا نہیں کہہ دیا؟ وہ شرارت سے کہتے انہیں دیکھنے لگا۔ گلناز بظاہر مسکرا دی، مگر نظر اس کے وجیح چہرے پر جیسے جم سی گئی تھی۔ اونچا لمبا، خوبرو، اعلیٰ تعلیم یافتہ، قابل ڈاکٹر بیٹا، کیا کیا خواب اور ارمان نہیں ہوں گے زہرا آپ کے، اور کسے قبول نہیں ہوگا ایسا شاندار لڑکا۔ نظریں یوں ہی بھٹک کر سیرت پر گئی تو دل نے بچکانہ سی خواہش کر دی، اگر ایسا ہو سکتا تو زہرا آپا
خود مجھ سے کہتی۔ اس دن کتنا غور کر رہی تھی سیرت پر، دماغ نے فوراً ڈپٹ کر آئینہ دکھایا۔ اسے اسنا میں گھر آ چکا تھا۔ لاہور کے خوبصورت پوش علاقے میں وسیع رقبے پر پھیلی خوبصورت سی کوٹھی زہرہ محل کے نام سے منسوب تھی۔ رافع نے سامان اتارتے پھر اس بے خبر کی طرف دیکھا جو اب ارد گرد بنے ہوئے بڑے بڑے محلوں جیسی گھروں کو حیرت و شوق سے تک رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں ہنسی آنے لگی۔ سیرت چلو اندر، گلانی کی تنبیہ آواز پر اس کا کہکہ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اسٹیشن والا منظر جو یاد آ گیا تھا، یقیناً اب بھی انہوں نے اسے ایسے ہی جھنجھوڑا ہوگا۔ شادی والے گھر کی رونق عروج پر تھی۔ شام کو مایوں کی تقریب تھی، گھر میں مہمان آ چکے تھے۔ گلناز کا موڈ آپ خوشگوار ہو گیا۔ سب لوگوں سے ان کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری نکلتی ہی تھی۔ اب تو سیرت کے بارے میں بھی کوئی نہیں پوچھا تھا کہ سب کو معلوم ہی تھا کہ گلناز کی پہلی شادی ایک بچے کے باپ سے ہوئی تھی، مگر سیرت کی صورت کے بارے میں انہیں ضرور ہر طرف سے تعریفی کلمات موصول ہوئے تھے۔ زہرہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ بھائی، یہ ہماری سیرت ہے نا، لاکھوں میں ایک ہے۔ اپنے ملنے جلنے والوں سے وہ اس کا تعارف اسی انداز سے کروا رہی تھی۔ سیرت کی گھبراہٹ جلدی ختم ہونے لگی، اسے یہاں اچھا محسوس ہونے لگا۔ ہانیہ کو اپنی عمر کے کئی بچے یہاں دستیاب ہو گئے تھے، سو وہ سیرت کا پلو چھوڑ کر کھیل کود میں مگن ہو گئی۔ سیرت لاشعوری طور پر عادتاً گلناز کے ساتھ ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ رافع ان لوگوں کو چھوڑ کر واپس ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ واقعی امی، جیسا آپ نے بتایا تھا بالکل ویسی ہی لگی مجھے یہ لڑکی۔ عنبر تنہائی پا کر زہرہ خاتون کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ ہے نا، میں نہ کہتی تھی ایسی معصوم، فرمانبردار حسین لڑکی نایاب ہے آج کے دور میں۔ گلناز نے بڑا سنبھال کر رکھا ہے اسے۔ زہرہ کو سیرت اپنی کوئی دریافت محسوس ہو رہی تھی، لیکن بہت کم عمر ہے امی۔ عنبر کو افسوس سا ہوا۔ بس اسی لیے میں گلناز سے بات نہیں کر رہی، پتہ نہیں کیا سوچے گی وہ۔ زہرہ نے تائید کی۔ ویسے ہے کہاں وہ؟ عنبر نے سامنے نظر آتی لڑکیوں کے جھنڈ میں اسے تلاشا۔ گلناز کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی ہے، گھبراتی ہے شاید لوگوں سے۔ انہوں نے اندازہ لگایا۔ ارے تو آپ اسے میرے پاس بھیج دیں، میں اپنے کمرے میں بٹھا لوں گی، یوں بھی میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں۔ عنبر نے تجویز پیش کی۔ یہ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ تھوڑی دیر بعد زہرہ اسے عنبر کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ سیرت، تمہیں مہندی کے تھال سجانے آتے ہیں؟ عنبر نے کشمکش میں کھڑی سیرت کو یوں مخاطب کیا جیسے برسوں کی جان پہچان۔ اس نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ تو آؤ پھر یار، تھوڑی میری ہیلپ کر دو، یہاں تو کسی کو اپنی تیاری سے فرصت ہی نہیں۔ اس نے دوستانہ انداز میں کہتے سیرت کو ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ تھال سجانے کی بات تو محض بہانہ تھی، در حقیقت اسے اس نازک سی پیاری سی لڑکی سے باتیں کرنی تھی۔ ہم دو ہی بہن بھائی ہیں۔ رافع بھائی سے تو تم صبح مل چکی ہوگی، جو تمہیں اسٹیشن لینے آئے تھے، ڈاکٹر ہے وہ۔ میں ان سے چھوٹی ہوں اصل میں، ہم لوگ لاہور میں نئے آئے ہیں نا، تو میری تو یہاں کسی سے دوستی نہیں ہو سکی۔ رافع بھائی شروع سے تعلیم کے سلسلے میں لاہور میں ہی رہے ہیں، ہمارے ایک چچا یہی رہتے ہیں۔ عنبر سے آہستہ آہستہ سب کے بارے میں بتانے لگی۔ سیرت کو اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ شام ڈھل گئی۔ ہوش تب آیا جب زہرہ عنبر اور اسے تیار ہونے کا کہنے آئی۔ تم میرے پاس رک جاؤ، یہیں تیار ہونا، میری بھی ہیلپ کروا دینا۔ عنبر کی پرخلوص آفر پر وہ انکار نہ کر سکی۔ یوں بھی اتنے بھرے پڑے گھر میں واحد عنبر کا کمرہ ہی سکون کا حامل تھا۔ سیرت اپنا سامان وہیں لے آئی۔ سب سے پہلے اس نے ہانیہ کو تیار کر کے باہر بھیجا۔ عنبر اس کے احساس ذمہ داری سے بہت متاثر ہوئی۔ زہرہ خاتون عنبر کی خبر لینے اندر آئی تو وہ خود گلابی جوڑے میں ملبوس عنبر کی تیاری میں مدد کروا رہی تھی۔ عنبر کی ہر چیز تیار تھی، بس سیرت اس کی ہدایت کے مطابق اسے پہنا رہی تھی۔ خود اس نے کانوں میں چھوٹی سلور بالیاں اور میٹنگ چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ اپنے تئیں وہ تیار تھی، اس کی دمکتی رنگت اور قدرتی گلابی ہونٹ کسی سنگار کی محتاج تھے بھی نہیں۔ عنبر کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ لپسٹک تک لگانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ بس اس کے لمبے سیاہ بالوں کا خوبصورت سا اسٹائل عنبر کی کزن نے بنا دیا تھا۔ سبھی لڑکیوں میں اس کی صحت مند جلد اور لمبے حسین بال بہت ڈسکس ہوئے تھے، اور وہ جھیپی سی مسکراہٹ سجائے اپنی گھبراہٹ چھپاتی رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد پر وہ باہر آ کر گلناز کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تقریب کا انتظام گھر کے لان میں کیا گیا، جو خاصا وسیع تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں اڑتے آنچل اور ملی جلی خوشبوؤں نے ماحول کو پر لطف بنا دیا تھا۔ گل مما کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھی اس ماحول سے محظوظ ہو رہی تھی جب رافع اپنی کولیگ ساریہ کو ساتھ لیے گلناز سے ملوانے لایا تھا۔ آنی، یہ میری کولیگ ہے اور بہت اچھی دوست ہے، ڈاکٹر ساریہ۔ تعارف کرواتے اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ سیرت نے چور نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ دونوں نے سفید جوڑے پہن رکھے تھے، بس ساریہ نے سات دھانی چنری بھی اوڑھ رکھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور پروقار شخصیت کی مالک تھی۔ ساریہ نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ اور یہ کیوٹ گرل کون ہے رافع؟ اس نے براہ راست سیرت کے متعلق پوچھا۔ یہ آنی کی بیٹی ہے۔ محتاط انداز میں کیے گئے تعارف نے ساریہ کو مزید کچھ بھی پوچھنے سے روک دیا۔ وہ رافع کو کالج لائف سے جانتی تھی۔ اس کے ٹھہرے آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ کر سیرت سے مصافحہ کر کے رافع کی ہمراہی میں وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کیسا تعارف تھا اپنی کزن کا؟
ایک دوسری ٹیبل پر بیٹھتے اس نے رافع کو گھورا۔ وہ میری کزن نہیں ہے، آنی کی اسٹیپ ڈاٹر ہے، رافع نے وضاحت کی، ساتھ مختصراً سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا۔ پور گرل، سارا کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ پور نہیں، ویری پور، بلکہ پور ترین، رافع نے بیزار سا منہ بنایا۔ مطلب؟ ساریہ کے سوال پر اس نے صبح والی ساری بات اسے بتا دی اور جی کھول کر ہنسا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کراچی سے نہیں کسی دیہات سے اٹھ کر آئی ہے۔ یو مسٹ سی، ساریہ، ڈربے سے نکلے چوزے جیسی حالت تھی اس کی۔ اسے پھر سوچ کر مزہ آنے لگا۔ غلط بات ہے رافع، اتنی معصوم سی لڑکی لگ رہی ہے وہ۔ جس طرح کی لائف اس نے گزاری ہے، ایسے میں تمہیں اس کی سائیکی سمجھ آنی چاہیے تھی نا کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ۔ ساریہ نے اس سے لتاڑا تو وہ بھی تھوڑی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ یوں بھی اسے لگتا تھا کہ ساریہ اسے زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ عرصہ 7 سال سے اس کے ساتھ تھی۔ میڈیکل کی پڑھائی اور پھر ایک ہی جگہ پوسٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ ان میں کمال کی ذہنی ہم آہنگی تھی۔ پیار، محبت جیسے الفاظ چاہے بیچ میں نہ آئے ہو، مگر رافع خالد کے لیے وہ یقیناً اس کی پہلی چوائس ہی تھی، کیونکہ وہ لائف پارٹنر کے لیے ذہنی ہم آہنگی کو اولویت دیتا تھا۔ حسن یا اور کچھ بھی اس کے نزدیک ثانوی چیزیں تھیں، اور ساریہ سے نہ صرف اس کی بہترین ہم آہنگی تھی بلکہ وہ بہت اچھی شخصیت کی مالک بھی تھی۔ یوں تو وہ ابھی شادی جیسی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں تھا، مگر جب بھی ہوتا ساریہ کا نام ہی سب سے پہلے اس کے ذہن میں آنا تھا۔ واضح طور پر تو اس نے کبھی ساریہ سے یہ بات نہیں کی تھی، مگر اسے اندازہ تھا کہ ساریہ اس کی پسندیدگی سے کسی حد تک واقف تھی۔ جمعہ کی صبح شامل خان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہیں سے شام کی فلائٹ سے انہیں لاہور چلے جانا تھا۔ سیرت نے جس طرح انہیں کراس کیا تھا، اسے سوچ کر اب بھی ان کے دماغ میں الاؤ دہکنے لگتے تھے۔ 14 سالہ سیرت آفاق کو جب انہوں نے پہلی بار گلناز کے گھر میں دیکھا تھا، جبھی سے وہ خوفزدہ ہرنی انہیں اپنا اگلا شکار لگنے لگی تھی، اور جب سے انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی وارث ہے، تبھی انہوں نے گلناز سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پکے کھلاڑی تھے وہ، موقع پرست تھے۔ اپنی حسرتیں پوری کرنے کا موقع انہوں نے کبھی نہیں گنوایا تھا۔ وہ اس کھیل میں کبھی ناکام نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، مگر نہ جانے کیسے ان کی بیوی عائشہ کو ان پر شک رہنے لگا تھا، اور اس کے روز روز کے پہروں سے تنگ آ کر انہوں نے اسے طلاق دے دی تھی، مگر اس کی لاکھ منتوں تلوں کے باوجود ہانیہ کو اس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب گلناز سے ایک بار پھر ان کا سامنا ہو گیا۔ اس بار وہ ان کے گھر میں پلنے والی یتیم گلناز ہرگز نہیں تھی، بلکہ صاحب جائیداد بیوہ تھی جو اپنے ساتھ سیرت آفاق جیسے ہیرے کی صورت میں ان کی دل لگی کا سامان بھی لانے والی تھی۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر گلناز سے شادی کی تھی۔ اتنے سالوں میں انہوں نے ہر ممکن حد تک کوشش کی تھی کہ وہ سیرت کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ نوخیز حسن ان کی کمزوری تھا، مگر سیرت اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ ہر بار چکنی مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل جاتی تھی، انہیں دیکھتے ہی کمرے میں بند ہو جاتی، ان کا سامنا کرنے سے گریز کرتی، اور اس معاملے میں گلناز نے بھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اس نے سیرت کو اس کی مرضی کے مطابق آزاد چھوڑا ہوا تھا، اور شاید کہ وہ صبر کر ہی جاتے، مگر دن بدن گلاب کی طرح کھلتی ہوئی سیرت آفاق کے حسن نے ان کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی، مگر اس لڑکی کے معاملے میں ان کے سارے وار کھالی جا رہے تھے۔ ان کے ارادے بہت دور تک کے تھے۔ ایک بار وہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو اسے مجبور کر کے اس کی جائیداد پر بھی قبضہ کر سکتے تھے، مگر یہ معاملہ اب تک حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی تیاری اختتامی مراحل میں تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ کوریئر والے سے لفافہ وصول کر کے انہوں نے نام پڑھا۔ مسز آفاق کے نام کوئی قانونی نوٹس تھا۔ یہ بھی ایک الگ کہانی تھی کہ کاغذی طور پر سیرت کے گارجین کی حیثیت سے وہ اب بھی مسز آفاق کے ہی نام سے جانی جاتی تھی۔ اس نوٹس کے مطابق اگلے ماہ سیرت 18 سال کی ہو رہی تھی، اور انہیں سیرت کے ساتھ کورٹ میں پیش ہونا تھا تاکہ جائیداد کی منتقلی کا معاملہ نپٹایا جا سکے۔ شامل کو لگا کہ بس یہی وہ آخری وقت ہے جب وہ کچھ کر سکتے تھے۔ بہت کچھ سوچتے انہوں نے لفافہ جیب میں رکھا، دروازہ مقفل کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ شام ڈھلے گھر میں تیاری کا شور مچ چکا تھا۔ ہر کوئی اپنی کسی نہ کسی چیز کے لیے بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امبر پارلر جا چکی تھی۔ سیرت اس کے جانے کے بعد نہا کر سو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور گھر میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ گل مما کو ڈھونڈتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو وہ زہرا خاتون کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ وہ جھجکتی ہوئی ان کے پاس جا بیٹھی۔ ارے تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ زہرا نے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ گلناز نے بھی سرسری سا اسے دیکھا۔ مجھے ٹائم نہیں لگتا پھپھو، میں جلدی تیار ہو جاؤں گی، اس نے دبی آواز میں کہا۔ ہاں
دیکھی تھی میں نے تمہاری تیاری کل، آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ رکو میں ہنا کو کہتی ہوں پہلے تمہیں تیار کر دے، ورنہ ایک بار یہ لڑکیاں اپنی تیاری میں لگ گئی تو ہاتھ نہیں آئیں گی، اسے کہہ کر اپنی دیور کی بیٹی کو آواز دینے لگی۔ سیرت نے گھبرا کر گل ماما کو دیکھا تھا۔ نہیں پھپھو پلیز، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اسے ڈر تھا کہ گل ماما ناراض ہوگی۔ ارے بیٹا یہی تو عمر ہے سجنے سنورنے کی، کیوں گلناز تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے جیسے اس کی مشکل پالی تھی۔ نہیں آپا، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ انہیں جیسے کسی خیال کے تحت مسکرا کر اجازت دے دی۔ سیرت نے حیرانی سے انہیں دیکھا، گو انہوں نے کبھی اسے موقع نہیں دیا تھا مگر ان چیزوں کی عادت بھی نہیں ڈالی تھی۔ پھر دیکھتے دیکھتے ہنا نے اس کا ایسا میک اوور کیا کہ وہ خود کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ یا اللہ سیرت، یہ تمہارے حسن کا کمال ہے یا میرے ہاتھوں کا؟ ایسا لگ رہا ہے تم آج ہی دریافت ہوئی ہو۔ اس نے دل کھول کر اسے سراہا، خود حیران تھی۔ سرخ و سیاہ امتزاج کے جوڑے میں مناسب میک اپ اور خوبصورت ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ بہت سنوری ہوئی لگ رہی تھی۔ 18 سال کی نوخیز کلی سے 20-21 سال کی دوشیزہ تک کا سفر اس نے جیسے لمحوں میں طے کر لیا تھا۔ گلناز نے دیکھا تو دل میں بلائیں لے ڈالی۔ وہ اور بات کے منہ سے ایک لفظ نہ کہا کہ ایسا کوئی لاڈ بھرا تعلق ان دونوں کے درمیان کبھی نہ رہا۔ زہرا کے تو جیسے وہ دل میں بس گئی تھی۔ انہیں اس بھرے مجمع میں کوئی ایک لڑکی بھی اس کے پائے کی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ سیرت ذرا اوپر میرے کمرے سے میری سینڈل لا دو گی بیٹا؟ میں ابھی اوپر سے آئی ہوں۔ مگر بھول گئی۔ انہوں نے یاد آنے پر اس سے درخواست کی۔ جی پھپھو، فرما برداری سے کہتی اوپر ان کے کمرے تک آ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی جیسے وہ پتھر کی ہو گئی۔ زہرا کے شوہر خالد صاحب کے ساتھ شامل کو بیٹھے دیکھ کر اس کا سارا اطمینان رخصت ہوا۔ آؤ بیٹا، کوئی کام تھا؟ خالد صاحب بھی ان دنوں میں اس سے کافی واقف ہو چکے تھے تو خوش دلی سے پوچھنے لگے۔ وہ پھپھو کے جوتے لینے تھے۔ بادل نوخاستہ اندر آ گئی۔ ادھر شامل جیسے بہت ضبط کرنا پڑا۔ اس کے دمکتے روپ پر 16 سنگار سے نظر چرانا ناممکن لگ رہا تھا۔ بھائی شامل، ہم تو مثال دیتے تمہاری اور گلناز کی، کیسے پرائی اولاد کو سینے سے لگا رکھا ہے تم دونوں نے۔ کتنی اچھی تربیت کی اس بچے کی۔ خالد صاحب نے پاس کھڑی سیرت کے سر پر ہاتھ رکھا اور چہرہ نیچے کیے ضبط کرتی رہی۔ بس بھائی صاحب، اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اور اب تو مجھے سیرت اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا اس کے بغیر۔ شامل نے موقع کا فائدہ اٹھاتے سے نزدیک کر کے بازو اس کے گرد دراز کر دیا۔ سیرت کی آنکھیں بھرنے لگی۔ اس بظاہر مشفق لمس کی حقیقت بس وہی جانتی تھی۔ انگلیاں نہیں، کن کھجورے تھے جو اس کے کندھے پر رینگ رہے تھے۔ پھپھو بلا رہی ہے انکل، میں جاتی ہوں۔ بہانہ کر کے سرحد سے شامل کے حصار سے نکلی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ رافع فون کانوں سے لگائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ یکدم سیرت سے تصادم ہو گیا۔ وہیل والی جوتی کا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ڈگمگائی۔ رافع نے مضبوطی سے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا۔ دیکھ کر مس سیرت آفاق، کس کا قتل کر کے بھاگ رہی ہو؟ بدستور اس کا بازو تھامے کہہ رہا تھا۔ سیرت کی وحشت دگنی ہو گئی۔ ادھ کھلی زلفیں شانوں پر بکھر گئی۔ سجے سنورے روپ پر خوف طاری ہو گیا۔ اپنی بدحواسی میں وہ اب تک رافع کے سارے ٹکی ہوئی تھی۔ وہ جو محض اسے گرنے سے بچانے کے لیے رکا تھا، بہت اچانک اس کے سنگار کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنا ہی اچانک اس پر منکشف ہوا تھا کہ وہ محض حسین نہیں تھی بلکہ خاص جاذبیت اپنے اندر رکھتی تھی۔ یعنی اگر کوئی اسے دیکھے تو بہت دیر تک دیکھتا ہی رہے۔ اپنے بہت قریب محسوس ہوتی وہ شربتی آنکھیں جن میں بے حد خوف تھا اسے الجھا رہی تھی۔ اس کی توجہ ساری خود میں جذب کر رہی تھی۔ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مگر بدقسمتی سے سیرت کا تجربہ مردوں کو لے کر کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ رافع کے انداز سے وہ نہ جانے کیا سمجھی جو اچانک کہہ بیٹھی، دیکھیے پلیز مجھے چھوڑ دیجیے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھیں چھلک اٹھی تھی۔ رافع کو جیسے اس کے جملے نے زمین پر لا پٹکا۔ واٹ؟ بھاڑ میں جاؤ تم۔ اس نے شدید اشتعال کے عالم میں بنا سوچے سمجھے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو پہلی اعصابی طور پر بکھری ہوئی تھی ایک بار پھر لڑکھڑا گئی، مگر رافع تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ 4 سیڑھیوں سے لڑک کر آخر سیرت خود ہی سنبھل گئی، مگر رافع کا جارحانہ رویہ اسے بے طرح رلا گیا۔ ہائے سیرت، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ ہنا نے سیڑھیوں کی طرف آتے اسے دیکھا تو گھبرا کر پاس آ گئی۔ میں پھسل گئی سیڑھیوں پر سے، اس نے روتے خود کو سنبھالا۔ تمہارے تو سارے بال بھی بکھر گئے ہیں اور میک اپ بھی تم نے رو رو کر بگاڑ لیا۔ آؤ میں ٹھیک کر دوں۔ ہنا امبر کی عمر کی تھی تو اس سے خاصی شفقت سے پیش آ رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل دی۔ رافع نے جس طرح اسے دھکا دینے کے انداز میں چھوڑا تھا اسے اب تک خوف آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ فون کیوں بند کر دیا تھا؟ ساریہ نے ہال پہنچتے ہی رافع سے پوچھا تھا۔ اس وقت اسی سے بات کر رہا تھا جب سیرت سے ٹکراؤ ہوا۔ غصے میں اس نے فون ہی بند کر دیا تھا، جبکہ ساریہ ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی تھی۔ اس کا موڈ اب بھی خراب ہی تھا۔ ساریہ بھانپ چکی تھی کہ کوئی سیریس بات تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ لڑکی مریض ہے جسے علاج کی ضرورت ہے، اس نے بہت چڑھ کر ساریہ سے کہا تھا۔ اس کے خالص ڈاکٹرانہ تجزیے پر ساریہ نے بمشکل اپنا کہکا روکا۔ ہوا کیا ہے؟
اس کے استفسار پر رافع نے ساری کتھا اسے کہہ سنائی۔ تو ہو سکتا ہے پہلے کسی بات پر ڈسٹرب ہو۔ ساریہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہوا کرے ڈسٹرب، میرے بارے میں ایسی بات کہنے کی اس نے جرأت کیسے کی؟ میرا ٹیسٹ کیا اتنا خراب ہے؟ اسے اصل غصہ اسی بات کا تھا۔ ہو سکتا ہے تم اسے مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، ساریہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ یوں بھی کسی کے بارے میں فوری رائے دینے کی عادی نہیں تھی۔ بس تمہاری اسی ہمدردی سے متاثر ہو کر میں نے بھی محترمہ بدحواس صاحبہ سے نرم دلی جتا لی تھی، مگر وہ خود کو پتہ نہیں کہاں کی ملائکہ سمجھ رہی تھی۔ رافع اس کی بات پر اور چڑھ گیا۔ ساریہ نے سر پکڑ لیا۔ رافع پلیز گرو اپ، تم کب اپنے یہ خود ساختہ تجزیہ کرنا بند کرو گے؟ تمہارے پروفیشن کے لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ تمہیں یہ غم ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں غلط سمجھی، مگر ہو سکتا ہے کہ تم بھی اسے غلط ہی سمجھ رہے ہو۔ اوہ میں بھول گیا تھا، وہ کیا کہتے تھے ڈاکٹر درانی کے ساریہ فاروق بہت ہی نفس شناس ڈاکٹر ثابت ہوں گی۔ کہیں سیرت آفاق کی نبض بھی تو نہیں پکڑ لی ڈاکٹر صاحبہ نے؟ اس کا غصہ کبھی بھی ساریہ کے مثبت رویے کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا تھا۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ مسکرا دیا۔ ساریہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ زہرا مامی نے تمہاری تلاش میں کنووں میں بانس ڈلوا دیے ہیں اور تم یہاں کھڑے ٹھٹے لگا رہے ہو۔ اچانک عقب سے اس کے کزن جہازیب نے آ کر اسے دبوچ لیا۔ چونک گیا۔ واقعی مجھے بالکل دھیان نہیں رہا، سوری ساریہ، میں آتا ہوں ابھی۔ شرمندہ سا ہو کر جہازیب کے ساتھ چل دیا۔ زہرا خاتون کے ساتھ کھڑی سیرت نے جس طرح رافع کو دیکھ کر سر جھکایا تھا، رافع کو اس کی گھبراہٹ پہلی بار لطف دے گئی۔ اچھا ہے، اب اسی طرح ڈرے گی مجھ سے؟ بیکار میں فرینک ہوا میں بھی۔ وہ اپنی ہی سوچ پر مسکرایا اور پتہ نہیں کیسے سارا منظر زہرا خاتون کی نظروں میں آ گیا تھا اور انہوں نے اسے اپنے ہی انداز میں لیا تھا۔ شادی ساتھ خیریت کی نپٹ گئی تھی۔ مہمانوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا تو شامل اور گلناز نے بھی اجازت چاہی۔ سیرت اپنا سامان پیک کری تھی۔ زہرا نے اسے اور ہانیہ کو بہت سے تحائف دیے تھے۔ وہ اب بھی امبر کے ہی کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ امبر بھی صبح آ کر اس سے مل کر چلی گئی تھی۔ اسے اس گھر کے سبھی لوگ اچھے اور مشفق لگے تھے سوائے رافع کے، اور پتہ نہیں ایسا کیوں تھا۔ جلد غصے میں آ جانے والا، کٹھور سا۔ شاید سیرت کے ساتھ ہی اس کا رویہ تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی، مگر اس کے رویوں سے دل برداشتہ ضرور ہوئی تھی۔ میں آئی کم ان؟ دستک کی آواز کے ساتھ ہی کلمات اس کے کانوں سے ٹکرائے تو ڈر کر پیچھے مڑی۔ رافع نرم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے دہلیز پر کھڑا تھا۔ سیرت کو وہ اپنا وہم لگا۔ ابھی ہی تو وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اگلے پل وہ یہاں سچ مچ کھڑا تھا، بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ رافع کو ایک بار پھر اس کی بدحواسی نے بیزار کیا، مگر اپنی کیفیات کو اپنے اندر دباتا ہوا وہ کمرے میں آ گیا۔ میں آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں اپنے اس دن کے رویے کے لیے۔ آپ اتنی دور سے میری بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئی۔ آپ ہماری مہمان تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پلیز آپ میری معذرت قبول کر لیں اور یہاں سے خوش ہو کر جائے۔ کچھ ساریہ کے سمجھانے پر اور کچھ خود بھی شرمندہ ہو کر یہاں آیا تھا۔ مقصد بس یہی تھا کہ خود کو اچھا میزبان ثابت کر دے، جبکہ اب وہ یہاں سے جا ہی رہی تھی تو سیرت کو اس کا نرم لہجہ اور باتیں چونکا گئی۔ اس کی بدگمانی لمحوں میں ہوا ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ معذرت نہ کریں، میری بھی غلطی تھی، مجھے برا نہیں لگا۔ اس نے فوراً رافع کو مطمئن کر دیا۔ ایک بھولی بصری مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ رافع اسے دیکھ کر رہ گیا۔ فیروزی رنگ کی قمیض پر آسمانی سفید آنچل اپنے گرد پھیلائے، گلابی چہرے پر بائیں طرف جھولتی لٹ اور ابھرے ہوئے آرزوں پر کھلتی لالی، سیر اس کے لبوں کے کناروں پر بھٹکتی ہوئی مسکراہٹ، وہی توجہ جذب کرتا حسن۔ رافع کو لگتا تھا وہ کنارے کھڑا بھی ڈوب رہا تھا۔ تھینکس، گڈ بائے۔ دل میں اٹھتی بھر کی لہروں سے گھبرا کر وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کرتا پلٹ گیا۔ یہ بس اس کا بے تحاشا حسن ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو باور کروایا اور خود کو کہیں اور مصروف کر لیا۔ واپس آ کر ہانیہ بیمار پڑ گئی تھی۔ اسے شاید ماحول کی تبدیلی راس نہیں آئی تھی۔ ان دنوں وہ سیرت کو ساری رات جگاتی، کبھی پانی مانگتی تو کبھی اس کے سر میں درد ہونے لگتا۔ نتیجتاً 2 دن سے سیرت بھی بیمار پڑ گئی تھی۔ نیند کی کمی نے اسے بے حال کر دیا۔ شدید نزلہ اور ہلکی حرارت بھی ہو رہی تھی۔ گلناز نے اس کی طبیعت کے پیش نظر ہانیہ کو اپنے پاس سلا لیا تھا۔ شامل نے ان دونوں کے بے خبر ہونے کا یقین کر لینے کے بعد کمرے سے قدم باہر نکالے تھے۔ ان کا رخ سیرت کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ بھی شاید دوا کھا کر لیٹی تھی۔ غنودہ حالت میں وہ تکیہ سینے سے لگائے نڈھال پڑی تھی۔ شامل کو تو آج دل کی مراد بر آئی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے اس کے برابر پلنگ پر آ کر لیٹ گئے۔ اس کے سوئے ہوئے روپ میں عجیب مقناطیسی کشش تھی۔ 2 آوارہ لٹیں پیشانی سے رخساروں تک جھول رہی تھی۔ بے اختیار انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ایک لٹ کو سنوارا۔ سیرت کی آنکھ کسی انہونی کے احساس سے جھٹ کھل گئی اور اس ناقابل یقین منظر پر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سرت سے اٹھی تھی، مگر شامل نے تیزی سے اس کی کلائی جکڑ کر اسے واپس لٹا دیا۔ پلیز انکل، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے؟ خوف کے مارے اس کی آواز پھنس گئی تھی۔ شامل نے اس کے انکل کہنے پر برا سا منہ بنائے۔ میں انکل؟ اور وہ تمہارا کون لگتا ہے جس کے ہاتھ دیے کھڑی تھی وہاں شادی میں؟
انہیں بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ بس وہ منظر آنکھوں میں کھپ گیا تھا جب رافع اور سیرت کا سیڑھیوں پر ٹکراؤ ہوا تھا۔ رافع کے ہاتھوں میں دبا اس کا بازو انہیں اندر تک کھولا گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا انکل، رونے والی ہو گئی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، بہت بڑی ہو گئی ہو، جوان ہو گئی ہو، آ گیا ہے تمہاری آزادی کا پروانہ۔ انہوں نے اس کی بات انسنی کر کے خاکی لفافہ اس کے سامنے لہرایا۔ سیرت نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ لیکن یاد رکھنا، میری بات نہیں مانی تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملنے دوں گا، پھر چاہے ساری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے۔ آخر اتنے سال تمہیں یہاں رکھا ہے، کھلایا پلایا ہے، کچھ تو حق بنتا ہے میرا بھی تم پر۔ انہوں نے لفافہ پیچھے کرتے خباثت سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ سیرت کی نظر بس لفافے پر جم گئی تھی۔ اس کی چپ کو وہ شاید اس کی رضامندی سمجھے تھے، جب ہی ہنستے چلے گئے۔ اپنی گل مما کو بتانے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ انہیں تو مجھ سے بھی زیادہ انتظار ہے اس لفافے کا، سمجھ گئی نا؟ ایک بار پھر اس کے چہرے کو چھو کر لفافہ جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے تھے اور سیرت جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے ان سب سے زیادہ انتظار تھا اس وقت کا۔ ایک یہی وہ دروازہ تھا جسے کھول کر وہ اس بدذات شخص کی پہنچ سے دور جا سکتی تھی، مگر اس کی قسمت نے یہاں بھی اس سے کھیل کھیلا تھا۔ اب وہ اپنی ہی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص کی منت کرتی پھرے گی جس کے سائے سے بھی وہ بچنا چاہتی تھی۔ اور رہی گل مما، تو ہاں، وہ ان پر بھی کب تک بھروسہ کرتی تھی کہ یہ بات ان سے شیئر کرتی؟ انہوں نے کب اسے ماں والی شفقت سے نوازا تھا؟ وہ تو بس اس کی رکھوالی کرتی تھی اور اس کام سے بھی انہیں جلد رخصت ملنے والی تھی۔ وہ آج پھر اپنی مرحوم والدین کو یاد کر کے بے تحاشا روئی تھی، جن کے سایہ رحمت سے نکل کر وہ سالہ سال سے اجنبیت کی دھوپ میں جل رہی تھی اور اب شاید ہمیشہ جلنے والی تھی۔ آفس سے نکلتے ایک مخصوص ناگواریت اور بے چینی نے ان کا حصار کر لیا تھا۔ وہ آج پھر اسی جگہ کھڑی تھی جہاں پچھلے کئی سالوں سے ان کے انتظار میں کھڑی رہتی تھی۔ رنگ اڑے کپڑوں میں سر پر اس کی سالوں پرانی سیاہ چادر تھی اور پیروں میں کپڑے کے جوتے۔ تھکن زدہ چہرے پر مسکینیت اور آنکھوں میں التجا لیے وہ روز کی طرح پھر ان کے پیچھے بھاگی تھی اور وہ روز کی طرح اسے نظر انداز کیے آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ اب تو انہوں نے اس کے لیے رکنا اور اس کی بات تک سننا چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ بھی کون سی نئی بات کرنے آتی تھی؟ روز وہی منت، میری ہانیہ مجھے لوٹا دو، اور ان کا بھی وہی ایک جواب تھا جسے اب وہ زبان کے بجائے نظروں سے دہرا دیا کرتے تھے۔ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی نا، اب ساری عمر طلاق کا دھبا ماتھے پر سجائے اپنی بیٹی کی ایک جھلک کو ترستی رہنا۔ اب غریب عورت بے بسی سے اس ظالم اور شقی القلب شخص کو دیکھتی رہ جاتی۔ وہ آج تک کیا بگاڑ پائی تھی ان کا جو اب بگاڑ لیتی؟ اپنے شوہر کو گھر کی کام والی کی نوعمر بچی کو جنسی طور پر ہراساں کرتے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، کیا تب بھی احتجاج نہ کرتی؟ حالانکہ الزامات تو دبے لفظوں میں کتنی ہی کام والیاں ان پر لگا کر گھر سے جا چکی تھی، مگر وہ کبوتر کی مانند آنکھیں بن کے بیٹھی رہتی تاکہ اس کا گھر بسا رہے، مگر کب تک؟ آنکھوں دیکھی نہ جھٹلائی جا سکتی تھی، نہ برداشت کی جا سکتی تھی۔ اس کے سوال جواب شروع ہوئے تو اسے زبردستی میکے بھیج دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد طلاق نامہ بھی اس کے تعاقب میں اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ شامل نے اپنی کرنی چھپانے کے لیے اسے سارے خاندان میں شکی اور ذہنی مریض مشہور کر دیا۔ جانتا تھا وہ اور اس کے گھر والے اتنے مفلسی کے مارے ہیں کہ اپنے دفاع میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ سو صرف ہانیہ کو مانگنے کی جسارت کی تھی اس نے، مگر اس بے حس انسان نے وہ بھی رد کر دی تھی۔ کورٹ میں جانے کی اس کی اوقات نہیں تھی، ورنہ یہ مسئلہ جبھی حل ہو جاتا۔ سو اب سالوں سے اسی ظالم شخص کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ بھی جسے خوف خدا بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔ اب اگر میں نے تمہیں یہاں دیکھا تو اسی گاڑی کے نیچے کچل دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بری طرح اسے دھتکار کر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ پیچھے کھڑی عائشہ نے جھولی بھر کر انہیں بددعائیں دی تھی۔ امبر آئی ہوئی تھی، شادی کے بعد یہ اس کا تیسرا چکر تھا، حالانکہ وہ اسی رو کے آخری مکان میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر ولید گھر میں سب سے بڑا تھا اور اپنے باپ کی طرح ایک فوجی تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا گیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی فارس ڈاکٹر تھا اور کچھ ہی عرصے میں ملک سے باہر جانے والا تھا۔ رافع اور ساریہ بھی ان دنوں غیر ملکی ویزے کے لیے اپلائی کر رہے تھے۔ ماہرین ذہنی امراض بننا دونوں کا خواب تھا۔ زہرہ خاتون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اسے روکے۔ اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ اس موضوع پر بات تک نہیں کرتا تھا۔ امبر نے شادی کے دنوں سے اب تک اس کے کان کھا لیے تھے، کیونکہ اسے سیرت ازحد بھاگ گئی تھی۔ وہ کسی بھی طور اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ زہرہ پر دوہری مصیبت آ پڑی تھی، ایک تو بیٹا ہاتھ نہیں آتا تھا، دوسرے وہ گلناز سے بات کرتے جھجک رہی تھی۔ خالد صاحب اس معاملے میں غیر جانبدار تھے، وہ داماد ڈھونڈ کر اپنا فرض پورا کر چکے تھے، اب بہو کی تلاش زہرہ کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ آج پھر دونوں ماں بیٹی سر جوڑے بیٹھی تھی۔ امی، میرا خیال ہے آپ بیکار میں وقت ضائع کریں، گلانی کیوں منع کرے گی؟ آخر انہیں بھی تو سیرت کی شادی کہیں نہ کہیں کرنی ہے، تو رافع سے کیوں نہیں؟ آپ ایک بار بات کر کے تو دیکھیں، پھر جو اللہ کو منظور۔
अम्बा ने इंतहाई तहम्मुल से उनके गोशगुजार बात की। ज़ोहरा की भी हिम्मत बंधी। चलो अगर ये मरहला भी तय हो जाए तब भी तुम्हारे भाई का क्या करूं? उसे जो बाहर जाने का जुनून चढ़ गया है उसे कैसे मनाऊं? वो फिर से वहीं आ गई जहां से चली थी। वो भाई को छोड़ दे, जो कर रहे करने दे। अगर गुलानी मान गई तो हम भाई को अचानक बताएंगे और मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई एतराज़ होगा। निकाह या मंगनी कर देंगे, फिर चाहे वो चले जाए 2 सालों तक। अम्बर ने मसला भी अपने तय हल कर दिया था। ज़ोहरा की समझ में भी ये बात आ गई थी। इस तरफ से इत्मीनान हुआ तो दोनों माँ बेटी अपनी बातों में मगन हो गई थी। आफाक अहमद के वकील ने गुलनाज बेगम को फ़ोन किया था, ये जानने के लिए कि उन्होंने नोटिस के जवाब में कोई पेशरफ्त क्यों नहीं की। गुलनाज के लिए तो ये इत्तला ही नहीं थी, क्योंकि घर कोर्ट का नोटिस आ चुका है, मगर फिर भी उन्होंने बरवक्त बात संभाल कर वकील साहब को मुतमईन कर दिया था। कोर्ट से कोई नोटिस आया था शामिल मेरी गैर मौजूदगी में? उन्होंने शामिल के आते उन पर धावा बोल दिया था। एक पल को शामिल भी घबरा गए। हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। उन्होंने लिफाफा उनके सामने करते बात बनाई। गुलनाज ने शाकी नज़रों से उन्हें देखा। इस पर 15 दिन पहले की तारीख है शामिल। आपको पता है कि मैं कब से इंतज़ार कर रही थी इसका। गुलनाज की बात सुनकर किचन में काम करती सीरत भी ठिठकी थी। और मैंने तुमसे कहा था कि वक्त आने पर सब कुछ मेरे नाम करवा देना। आखिर मैं ही उसका सरपरस्त हूँ। उसे क्या समझ उन चीज़ों की? उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में अपनी मंशा बयान की। गुलनाज छिटक गई। मैं अमानतों में ख़यानत करने वालों में से नहीं हूँ शामिल। सीरत और उसका सब कुछ मेरे आसपास आफाक की अमानत है। मैं रोज़े हशर उनके सामने सरखरू होना चाहती हूँ। दूसरी बात, सीरत की जायदाद किसी दूसरे को मुंतकिल नहीं हो सकती, मुझे भी नहीं। उन्होंने शामिल के उकताए हुए चेहरे को नज़रअंदाज करते अपनी बात मुकम्मल की। सीरत के लिए उनका यह जज्बा हैरानकुन था। वो आज भी उसके पापा की वफादार थी। उसे अखलाक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा। क्या मतलब मुंतकिल नहीं हो सकती? आखिर उसकी शादी भी तो होगी। तो क्या होगा? शामिल की खबर चौंका देने वाली थी। हाँ, शादी के बाद ये खुद चाहे तो अपने शोहर को हिस्सेदार बना सकती है, गुलनाज रवानी में कह गई। शामिल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रिंग गई। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि मैं सीरत से कागज़ी निकाह कर लेता हूँ। इस तरह जायदाद भी हमारे पास रहेगी। वो यूं बोले गोया गुलनाज उनके हर प्रोग्राम में शामिल हो। सीरत के आसाब पर तो जो बम गिरा सो गिरा। गुलनाज भी एक पल को सख्ते में आ गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है शामिल खान? जानते हो क्या बकवास करे? वो तुम्हारी बेटी जैसी है और मेरे हवाले से तुम्हारे लिए काबिल शफ़क़त होनी चाहिए, ना कि तुम उसके बारे में ऐसी गंदी बातें करो। वह अचानक फट पड़ी थी। चेहरे पर शदीद गज़ब छा गया था। शामिल बिल्कुल हैरान नहीं हुए, बेहद इत्मीनान से गोया हुए थे। देखो गुल, ना वो तुम्हारी सगी औलाद है ना मेरी, बल्कि मेरी तो वो सौतेली भी नहीं लगती। इसमें कोई हरज नहीं है। गुलनाज को उनका ढिठपन और हवा दे गया। मेरे लिए वही मेरी बेटी है और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि कोई उस पर गंदी नज़र डाले, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। वो बहुत चीख कर बोली थी। सीरत की टांगों से जान निकलने लगी और आंखों से आंसू। वो गुल मम्मा को कितना गलत समझती रही थी और आज तक काश उसने पहले ही शामिल अंकल की हरकतों के बारे में उन्हें बता दिया होता। तो फिर तुम भी कुछ सुन लो गुलनाज बेगम, मैं तुमसे इजाज़त नहीं मांग रहा, तुम्हें बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते में तुमने कोई फ़ैसला नहीं किया तो मैं ज़बरदस्ती ऐसा कर लूँगा। नहीं तो दूसरी सूरत में तो यूँ भी उसका सब कुछ ट्रस्ट को मुंतकिल हो जाएगा और तुम दोनों माँ बेटी यही पड़ी रहोगी मेरे रहम करम पर। समझ गई ना? उन्होंने माँ बेटी पर जोर देते हुए उन्हें वार्निंग दी थी और कमरा छोड़ गए। सीरत और गुलनाज अपनी अपनी जगह सख्ते में आ गए थे। एक दिन शामिल की बातों के ज़ेरे सर रहने के बाद वो बिलाखिर फैसले पर पहुंच गई थी। वो गहरी सोच में गुम थी जब सीरत दबे पाँव आकर उनके सामने नीचे बैठ गई। गुल ममा, गुलनाज उसके पुकारने पर अपनी सोचों से चौंकी। आई एम सॉरी ममा, मैं आपको गलत समझती रही और आपसे कभी कुछ शेयर नहीं किया कि शामिल अंकल बहुत अरसे से मुझ पर दबाव डाल रहे थे। कहते कहते नज़र चुरा गई। गुलनाज ने ठंडी सांस भरते हुए उसका हाथ थपका। मैं जानती हूँ सब कुछ, बस सही वक्त के इंतज़ार में मसलतन खामोश रही। तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उनकी ज़रा सी नरमी पाकर सीरत बिखर गई। मम्मा, आप वकील साहब से बात कर ले। एक बार पापा की प्रॉपर्टी हमें मिल गई तो हम पापा के घर चले जाएंगे। आप छोड़ दे शामिल अंकल को। वो जज्बाती होने लगी। गुलनाज मुस्कुरा दी। मैं वकील साहब को फ़ोन कर चुकी हूँ, वो पेपर्स तैयार करके मुझे कॉल कर देंगे। तुम अपने पापा के घर चली जाना। रहा मेरा सवाल तो मैं यही रहूँगी, शामिल के लिए ना सही, हानिया के लिए सही। वो भी तो मेरी बेटी है। सीरत रोने लगी। मैं हानिया को साथ ले जाऊंगी। शामिल अंकल बहुत बुरे हैं। वो हानिया की फ़िक्र तुम मत करो, और शामिल की सगी औलाद है। हाँ, तुम्हारा मुझे कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना उस बेहिस इंसान से तो कोई बईद नहीं कि वो बाद में भी तुम्हें परेशान करने पहुंच जाए। पुरसोच अंदाज बोली। सीरत ना समझी से उन्हें देखने लगी। तभी फ़ोन की घंटी ने दोनों को मुतवज्जो किया। ज़ोहरा आपा। गुलनाज ने हैरत से फ़ोन की स्क्रीन को देखा और ऑन करके कान से लगा लिया। सीरत वहीं बैठी उन्हें बात करता देखती रही। क्या कह रही है आपा?
نہیں نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ جی جی، آپ ضرور آئیں، بلکہ اسی ہفتے آ جائیں۔ نہیں، میں شامل سے خود بات کر لوں گی۔ آپ پوری تیاری سے آئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں نہیں آپا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ ان کی طویل گفتگو ختم ہونے تک گلناز کی پانچیں کانوں تک جا پہنچی تھی۔ اللہ نے میری سن لی سیرت، اب شامل تمہارا بال بھی بہکا نہیں کر سکتا۔ اس کا چہرہ چھوتے بے تحاشا خوشی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیرت آدھی ادھوری بات سے میں نے اخذ نہیں کر سکی۔ تم صحیح کہہ رہی تھی امبر، گلناز تو فوراً مان گئی۔ میں بیکار میں ہی ڈر رہی تھی، بس آج ہی تمہارے ابو سے بات کر کے کل پرسوں چلے جاتے ہیں کراچی۔ وہ اتنی خوش تھے کہ امبر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ دیکھا، میں نے تو کہا تھا آپ سے، لیکن کل پرسوں اتنی جلدی کیوں امی؟ ایک بار رافع ہاتھ سے نکل گیا تو خاک کچھ ہوگا۔ اس کے جانے سے پہلے میں یہ زنجیر اس کے پیروں میں ڈال دینا چاہتی ہوں۔ کسی کو اپنے نام کر کے جائے گا تو واپس آنے کا بھی سوچے گا۔ انہوں نے اپنے تئیں بڑی سوچ بچار کی بات کہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو چلے کچھ شاپنگ تو کر لیں سیرت کے لیے۔ خالی ہاتھ جاتے کہ اچھے لگیں گے؟ امبا نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تو بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ مرحلہ ساتھ خیریت کے نمٹ گیا تھا۔ شامل کو 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا تھا، کسی پروڈکٹ کے پروموشن کے لیے۔ ان کے دفتر والوں نے انہیں بطور پروگرام سپروائز ٹیم کے ساتھ بھیجا تھا۔ گلناز کے پاس بھی یہی 2 دن تھے۔ انہوں نے زہرا آپا کے فون کی بھنک بھی شامل کو نہیں لگنے دی تھی۔ ادھر وکیل صاحب نے سارے کاغذات تیار کر لیے۔ صبح ہانیہ اور شامل کے گھر سے نکلتے ہی گلناز سیرت کو لے کر وکیل صاحب کے پاس چلی گئی اور تمام تر کارروائی کے بعد سیرت کو قانونی طور پر اس کے والد کے اثاثہ جات کا مالک قرار دے دیا گیا۔ زہرا کو انہوں نے اس کے اگلے دن مدعو کیا تھا۔ سیرت کو یہ ضرور پتہ تھا کہ زہرا پھپھو آج آ رہی ہے، البتہ ان کی آمد کے مقصد سے وہ انجان تھی۔ شام 4 بجے زہرا، امبر اور خالد صاحب ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ شامل کی بابت وہ پہلے ہی انہیں مطمئن کر چکی تھی، یوں بھی سیرت ان کی ذمہ داری تھی۔ اس کے متعلق ہر قسم کے فیصلے کا اختیار رکھتی تھی، اسی لیے خالد صاحب نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ انہیں بھی سیرت پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ کیسی ہو؟ امبر کچن میں آ کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ وہ سب کو سلام کرنے کے بعد کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب امبر اس کے پیچھے کچن میں ہی چلی آئی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں امبر باجی، ولید بھائی نہیں آئے؟ اس کی بات کے جواب میں سیرت نے مسکرا کر استفسار کیا۔ ولید کا پوچھ رہے ہو یا رافع کا؟ وہ کہہ کر خود ہی ہنسنے لگی، مگر سیرت نا سمجھی سے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ رافع تو اب اس کے لیے ڈراؤنا خواب تھا۔ فوراً ہی اپنی درگت یاد آ گئی تھی جو سیڑھیوں سے گرنے پر ہوئی تھی۔ ارے تم یہ کیا تکلف میں پڑ گئی؟ آؤ دیکھو میں تمہارے لیے کتنے پیارے سوٹ لائی ہوں۔ امبر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ اپنے داست میں وہ سیرت کو باخبر سمجھ رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے رافع باہر جانا چاہتا ہے آگے پڑھنے کے لیے، آج کل اسی کے لیے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہے۔ بس اسی لیے میں تم سے ایک اور درخواست کرنا چاہتی ہوں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ انہوں نے تائیدی انداز میں خالد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے گلناز سے کہا۔ اس بیچ امبر سیرت کو کھینچ کر اپنے ساتھ لاؤنج میں ہی بٹھا چکی تھی۔ ارے آپا، درخواست نہیں، حکم کریں آپ۔ گلناز کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان کے سامنے بچ جائے۔ اس لمحے وہ انہیں فرشتے جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں سیرت اور رافع کا نکاح کر دے، زہرا نے اچانک کہہ دیا۔ سیرت نے جھٹکے سے نظر اٹھا کر گلناز کو دیکھا تو یہ تھی ان کی خوشی کی وجہ۔ آپا، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، میں خود بھی یہی چاہتی تھی۔ ان کی رضامندی نے کمرے میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ ٹھیک ہے پھر اگلے ہفتے۔ نہیں اگلے نہیں، وہ جیسے کسی خوف سے بول اٹھی۔ دراصل سیرت 18 سال کی ہو گئی ہے۔ اس کے باپ کی جائیداد اسے ملنے کی وجہ سے اسے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے پاپا کے کچھ مخالفین اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اسی لیے میری کوشش ہے کہ جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ ایک مضبوط سہارا اس کے ساتھ ہوگا تو کوئی اس پر میلی نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ بس یہی میری گزارش ہے آپ سے۔ گلناز نے جلدی سے وہ بات کہہ دی جو انہوں نے پہلے سوچ رکھی تھی۔ بیٹے کی ماں ہوتے ہوئے یہ سب کہنا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر میں بہت مجبور ہوں۔ انہوں نے خالد صاحب کے سامنے عاجزی سے ہاتھ جوڑے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو گلناز؟ سیرت ہماری بھی بیٹی ہے، اور جب سوچ لیا تو آج ہو یا کل کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایسی بات تھی تو تم پہلے ہمیں بتا دیتی، ہم رافع کو بھی ساتھ لے آتے۔ خالد صاحب نے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سیرت سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ امبر سے ہاتھ چھڑاتی ہوئی تیزی سے کمرے سے نکل گئی، اس کی شرم پر محمول کر کے کوئی بھی اس کے پیچھے نہ گیا۔ رافع اور میں؟ سیرت کو شدید حیرانی اور بے یقینی نے آ گھیرا۔ اس سے کتنا بڑا تھا اور کتنا قابل! وہی رافع خالد جو اسے سیڑھیوں پر گرتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا، یا وہ جو نرم نرم بولتا ہوا اس کے چہرے پر نظر جمائے کھڑا تھا؟ متضاد کیفیات میں گھرنے لگی۔ اور اب یہ رشتہ تو گویا اسے مجھ سے ایسے تعلق پر کوئی اعتراض نہیں۔ اسے خوبصورت سی ڈاکٹر ساریہ یاد آئی۔ اس کی جانب اٹھتی رافع کے خالد کی نظریں۔ وہ ایک مکمل جوڑ معلوم ہوتے تھے۔ ایک محسوس کن ذہنی ہم آہنگی ان کے درمیان نظر آتی تھی۔ پھر ان سب کے بیچ میں وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ سیرت آفاق جسے 4 لوگوں میں بیٹھ کر بات کرنا نہیں آتا تھا، اس کا ڈاکٹر رافع خالد جیسے قابل ڈاکٹر سے بھلا کیا جوڑ تھا؟ سوچ رہی تھی مگر خوش نہیں تھی۔
کچھ دیر بعد گلناز کی پکار پر مشینی انداز میں چلتی باہر آ گئی۔ زہرا نے نازک سی انگوٹھی اس کی انگلی میں قید کی اور چند ہرے نوٹ اس کی ہتھیلی میں دبا دیے۔ وہ نظریں نیچے کیے بیٹھی رہی۔ شام تک وہ لوگ کھانا کھا کر رخصت ہوئے تو جیسے اس کے کشیدہ اعصاب کو رہائی ملی۔ سیرت یہاں گھر کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی جب کل ماما نے اسے آواز دی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے زہرا خاتون کی لائی ہوئی چیزوں پر ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہ کیا تھا۔ جی، اسی انداز سے چلتی ہوئی ان کے روبرو بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں یہ سب کو قبول کرنا تمہارے لیے آسانی، مگر بیٹا تم دیکھ چکی ہو کہ شامل کیا دھمکی دے کر گیا ہے۔ مجھ پر ہر لمحہ بھاری ہے۔ میں اس شخص پر ایک دن کا بھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ رافع اس کا سگا بھانجا ہے تو شاید یہاں وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش رہے، اس لیے میں نے زہرا آپا کو فوراً ہاں کر دی۔ تمہیں اعتراض تو نہیں ہے نا؟ تمہاری حفاظت کے لیے ہی کر رہی ہوں میں یہ سب۔ کیا صرف یہی وجہ ہے یہ سب کرنے کی؟ نہ چاہتے بھی اس کا دل بھر آیا۔ اس سارے عمل کے دوران ایک بار بھی اس کے دل میں رافع کو لے کر کوئی خوشگن خیال نہیں آیا تھا۔ بنیادی وجہ تو یہی ہے، مگر دوسری طرف رافع ہر لحاظ سے تمہارے قابل ہے۔ میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ دل کا بہت اچھا ہے، تم خوش رہو گی انشاءاللہ۔ گلناز مطمئن تھی۔ سیرت کو خاموش ہونا پڑا۔ اس کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ تھا، سو اس نے کنویں میں گرنا قبول کر لیا۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ کیا مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے۔ زہرا خاتون کی آنکھوں میں مارے اہانت کے آنسو بھر آئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رافع؟ بھول گئے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ سامنے تمہارے ماں باپ کھڑے ہیں، نہ کہ کوئی ملازم۔ خالد صاحب نے اس سے بھی زیادہ تیز لہجے میں اسے ڈانٹا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر ایسی بے یقینی چھائی ہوئی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتا دے، میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری شمولیت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ میری پسند ناپسند کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ اپنے بال پکڑے پورے کمرے میں چکر آ رہا تھا۔ ان تینوں میں سے کسی کو بھی اس سے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ بھائی ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، اسی لیے نہیں بتایا، امبر منمنائی۔ اگر یہ سرپرائز ہے امبر، تو پھر یہ میری زندگی کا بدترین سرپرائز ہے۔ اس نے جن نظروں سے سب کو گھورا، زہرا خاتون کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ مگر سیرت میں کیا خرابی ہے بیٹا؟ مجھے لگا تھا وہ تمہیں پسند آئے گی۔ ان کی آواز ڈوبی ہوئی تھی۔ امی مجھے آپ پر حیرت ہے کہ آپ اتنے عرصے میں اپنے بیٹے کی پسند ناپسند نہیں جان سکے۔ 4 دن کی جان پہچان میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لڑکی عمر بھر میرے ساتھ چل سکے گی۔ تابڑ توڑ سوالات کیوں ان کے روبرو کھڑا تھا۔ تمہیں کوئی اور پسند ہے بیٹا؟ خالد صاحب کا لہجہ بھی نرم پڑ گیا تھا۔ حیرت ہے آپ لوگوں کو وہ کیوں نظر نہیں آئی؟ اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ تم ساریہ کی بات کرو رافع؟ خالد صاحب بھی کچھ توقف کے بعد بولے تھے۔ رافع نے نظروں سے ہی تائید کر دی، مگر ساریہ تو امبر کی بات کو خالد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نا سمجھی سے باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ ساریہ سے بات کرو، اگر وہ راضی ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم سنبھال لیں گے سب۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خالد صاحب؟ زہرا خاتون کو جیسے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ خالد صاحب نے ان کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ ادھر رافع نے جیسے خوشی و بے یقینی کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ باپ کو دیکھا اور ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تھینکس ابو۔ آنکھوں کی چمک لوٹ آئی۔ وہ اپنی دھن میں کسی کو بھی دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ خالد صاحب کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ یہ کیا کہا ہے آپ نے ابھی؟ منگنی ہوئی ہے، کوئی مذاق ہے کیا؟ کیا منہ دکھاؤں گی میں گلناز کو؟ رافع کے جاتے ہی زہرا خاتون پھٹ پڑی تھی۔ دھیرج بیگم، تمہارا بیٹا ہمیں بے خبری کا طعنہ دے کر گیا ہے نا، ابھی اسے پتہ چلے گا کہ خود کتنا بے خبر ہے جب یہ ساریہ سے بات کہے گا اور وہ انکار کر دے گی۔ وہ ازحد مطمئن تھے۔ یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ساریہ کے والد آئے تھے میرے پاس، امبر کے دیور کا رشتہ آیا ہے اس کے لیے، اور بقول ان دونوں کے رضامندی شامل ہے اس میں۔ وہ بس مجھ سے خاندان کی معلومات اور مشورہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ابو ٹھیک کہہ رہے امی، فارس نے مجھے خود بتایا تھا کہ کسی کانفرنس میں اس کی اور ساریہ کی ملاقات ہوئی تھی، اور جب سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اس نے بھائی کو لاعلم کیوں رکھا اب تک۔ ان دونوں کی باتیں سن کر زہرا کو اطمینان ہو گیا تھا، مگر دکھ بھی تھا کہ ان کا بیٹا نامراد لوٹنے والا تھا۔ تو یہ عیاشی ہو رہی ہے یہاں؟ سیرت کو پانی پیتے ہوئے پھندہ لگ گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی پشت پر کھڑے شامل کو دیکھا جو خطرناک تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اپنی داست میں وہ اس وقت گھر میں تنہا تھی۔ شامل صبح آفس چلے گئے تھے، ہانیہ اسکول، اور گلناز کچھ خریداری کے لیے نزدیکی سپر اسٹور تک گئی تھی۔ کچن کی صفائی مصروف تھی، مگر اس وقت شامل کو واپسی اسے بری طرح کھٹکا گئی۔ مجھے اسی وقت سمجھ جانا چاہیے، پھر جب شادی میں نین منٹکے ہو رہے تھے اور تمہاری مکار ماں نے بھی فوراً موقع سے فائدہ اٹھاتے میرے ہی بھانجے پر ہاتھ صاف کر لیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اتنی زور سے سیرت کی کلائی جکڑی کہ اس کے رگوں میں گردش لہو تھم سی گئی۔ ہتھیلی میں دبا کانچ کا گلاس زمین بوس ہو گیا تھا۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ چپ چاپ سب کچھ سمیٹ کے یہاں سے فرار ہو جاؤ گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا؟
اب بتاتا ہوں تمہیں کہ مجھ سے ہوشیاری کتنی مہنگی پڑتی ہے لوگوں کو۔ اسے باہر گھسیٹنے لگے۔ مزاحمت کی کوشش میں ٹوٹے ہوئے کانچ سیرت کے پیر میں جا چبھے۔ پلیز انکل مجھے چھوڑ دے، وہ برابر منتیں کری تھی۔ چپ کر بچسات، میں تیرا کوئی انکل نہیں لگتا۔ انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ اس کے منہ میں لہو کا ذائقہ کھل گیا۔ سنسناتے کال کے ساتھ ایک لمحے کو خاموش سی ہو گئی تھی۔ شامل اسے گھسیٹتے کمرے تک لے آئے تھے۔ ان کا دماغ کھول رہا تھا جب سے انہیں خالد صاحب کی کال موصول ہوئی تھی، جو ان سے نکاح کی تاریخ پر مشورہ مانگ رہے تھے۔ جیسے تیسے انہوں نے خود کو سنبھال کر بات ختم کی تھی، مگر اس کے بعد وہ آفس میں ایک لمحہ نہیں رک سکے۔ شدید حیران تھے گلناز کی جرأت اور اپنی لا علمی پر، اور شومِ قسمت آج سیرت تنہا ان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اتنے ہی نکاح کے ارمان مچل رہے تھے تو مجھ سے کہا ہوتا، دل و جان سے اپناتا تمہیں جانے من۔ انہوں نے اسے کمرے میں دھکیلتے پشت پر دروازہ بند کر دیا۔ سیرت کی روح فنا ہونے لگی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج یہ شیطان یقیناً اس پر غلبہ پا لینے والا تھا۔ اسے پیروں میں کانچ کی چبھن بھی بھول گئی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس حیوان کو دیکھ رہی تھی جو لمحہ بلمحہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے بخش دیں انکل، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ بری طرح رونے لگی تھی۔ دیکھو جانے من، جس پھول کی خوشبو میں سونگھ لوں اسے میں مسل دیا کرتا ہوں، اسے کسی دوسرے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے اسے قابو کرنا چاہا۔ سیرت سرحد سے مخالف سمت ملٹی، مگر اس کا دوپٹہ شامل کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ انکل آپ کو ہانیہ کا واسطہ، دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ خاموش۔ اب کی بار شامل کا ہاتھ اتنی زور سے اٹھا کہ سیرت منہ کے بل پلنگ کے کنارے پر جا لگی۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ سرخ لہو کی تیز لہر اس کی ملائم جلد میں درار ڈال گئی۔ وہ اٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ شامل نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر اسی دوپٹے سے باندھ دیے۔ پاپا مجھے بچا لے، دل کی گہرائیوں سے اس نے سب سے پہلے اپنے مرے ہوئے باپ کو پکارا تھا۔ کہتے ہیں کہ درد اور تکلیف میں انسان کو سب سے پہلے وہی شخص یاد آتا ہے جو اس کے دل سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ کیش کاؤنٹر پر اپنی باری کے انتظار میں کھڑی گلناز کو اچانک شدید گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیوں اچانک ان کے دل کو پنکھے لگ گئے۔ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر اندھا دھند گھر کی طرف بھاگی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ شامل کی گاڑی اندر کھڑی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے اندر کی طرف بھاگی۔ کچن میں فرش پر کانچ بکھرا تھا جس میں سے خون کے نشان بنتے ہوئے کچن سے سیرت کے کمرے تک جا رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ گلناز نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے دروازہ بجانے کے بجائے کی رنگ پر لٹکتی سارے گھر کی چابیوں کا گچھا کھینچا اور مطلوبہ کمرے کی چابی لگا کر دروازہ کھول دیا، مگر اندر کا منظر اسے دہلیز پر ہی پتھر کر گیا۔ زخمی پیر اور بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بے بس پڑی سیرت اور اس سے زبردستی کرتے شامل خان۔ وہ چوکھٹ نہ تھام لیتی تو یقیناً گر جاتی۔ شامل اور سیرت نے ایک ساتھ پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ فطری طور پر وہ ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہوئی اور وہی لمحہ سیرت کو توانائی بخش گیا۔ سرحد سے ہاتھ کھولتی وہ بھاگ کر گلناز سے لپٹ گئی۔ آ گئی تم؟ کیا سوچا تھا تم نے میری ناک کے نیچے چکر چلا لو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں تمہیں انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے اگلی لمحے گلناز کے روبرو آ کر کھڑے ہو گئے، مگر گلناز کے تھپڑ نے ان کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے روک دیا تھا۔ ایک زوردار دھکا دے کر انہوں نے شامل کو کمرے سے باہر نکالا اور خود کو سیرت کے ساتھ کمرے میں بند کر لیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہو گئی، مگر وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم بے حس بنی ایک ہی زاویے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر شامل کیا کر رہے تھے انہیں خبر نہیں تھی۔ اس بیچ کسی نے بھی یہ سوچنے کی زحمت نہ کی تھی کہ ہانیہ کہاں ہے۔ رات کے 9 بجے سیرت کے فون پر ہونے والی بیل نے ان تینوں کو چونکایا تھا۔ مسلسل بجتی بیل نے سیرت کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ فون اس کی سہیلی اور ہانیہ کی کلاس ٹیچر بشریٰ کا تھا۔ سیرت، ہانیہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج وہ اسکول کیوں نہیں آئی؟ آج اس کا میتھس کا فائنل پیپر تھا۔ سیرت کے مدھم سے ہیلو کے جواب میں بشریٰ فکر مند سے بولی، ہانیہ؟ سیرت کو لمحہ لگا حواسوں میں لوٹنے میں۔ ہاں، میں تو سوچ رہی تھی کہ تم ہمیشہ کی طرح خود کال کر کے بتا دو گی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بشریٰ اپنی دھن میں بولتی رہی اور ادھر سیرت کے جسم سے لہو نچڑنے لگا۔ مما، ہانیہ کہاں ہے؟ فون پٹک کر گلناز کی طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں کی وحشت گلناز کو ٹھٹکا گئی۔ ہانیہ؟ وہ دونوں اسے آوازیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ شامل ٹی وی لاؤنج میں نیم دراز اونگ رہے تھے۔ ان دونوں کی چیخو پکار پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ شامل، ہانیہ کہاں ہے؟ گلناز نے ان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ خود بے خبر تھے۔ ہانیہ کی آواز دیتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے۔ سیرت سارا گھر چھان آئی مگر ہانیہ کا کہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ شامل محلے بھر میں پوچھ گچھ کرتے رہے مگر ہانیہ کہیں نہیں تھی۔ بشریٰ نے کیا کہا سیرت؟ گلناز نے خیال آنے پر پوچھا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہانیہ آج اسکول نہیں آئی، مگر میں خود اسے صبح اسکول چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا تھا اسے اسکول کے اندر جاتے ہوئے؟ گلناز نے شک سے انہیں دیکھا۔ اندر تو نہیں، مگر سارے بچے جا رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی، بس پھر میں پلٹ گیا تھا وہاں سے۔ ان کے دماغ کی شریانیں کھول اٹھی تھی۔ دوپہر کو وہ اسکول سے واپس آئی تھی۔ انہوں نے پھر شامل کو گھورا، گڑبڑا گئے۔ واقعی صبح کے واقعے کے بعد انہیں ایک پل کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ ہانیہ گھر لوٹی ہی نہیں تھی۔
ان کی خاموشی گلناز کو شدید تیش دلا گئی۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ دن بھر سے یہاں بیٹھے اور اپنی بیٹی کا ہوش ہی نہیں۔ گلناز چیخ کر بولی تھی۔ تو تم ہی ہوش کر لیتی۔ الٹا گلناز پر بگڑنے لگے۔ گلناز کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں اپنی بیٹی کی حفاظت کر رہی تھی، آپ اپنی بیٹی کی کر لیتے۔ شامل کو یہ وار کڑا گزرا تو بنا جواب دیے باہر نکل گئی۔ دور و قریب ہر جگہ معلومات کروا لی، ہر ممکنہ جگہ فون ملا لیے گئے، مگر ہانیہ کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح شامل پولیس میں رپورٹ کروائے تھے اور کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ وہ 8 سال کی بچی اکیلی کتنی دور جا سکتی تھی؟ سیرت اپنا غم بھولے ہانیہ کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ زہرا کا فون آیا تو گلناز نے انہیں بھی ہانیہ کی گمشدگی کا بتا دیا۔ دوسرے دن شام تک زہرا اور خالد صاحب بھی کراچی پہنچ گئے تھے۔ خالد صاحب نے بھی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے خبر میڈیا پر چلوا دی تھی۔ اسی طرح روتے روتے دوسرے دن بھی تمام ہو گیا۔ شامل سب کچھ بھلا اس وقت صرف ایک باپ بن گئے تھے۔ عائشہ کو بھی خبر ہو گئی تھی۔ اسی دن کے لیے کہتی تھی کہ میری بیٹی مجھے سونپ دو، مگر اس ظالم نے میری ایک نہ سنی۔ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ زہرا کبھی اسے چپ کرواتی، کبھی گلناز اور سیرت کو تسلی دیتی۔ ان کا اپنا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ تیسرے دن کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ شامل خان کے گھر کی دہلیز بری طرح دھڑدھڑانے لگی۔ باہر ایک چوراہا 2 پولیس اہلکاروں کے ہمراہ کھڑا تھا۔ شامل خان، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ خیریت ہے انسپکٹر صاحب؟ خالد صاحب مسجد سے لوٹے تھے۔ محلے کی کچرا کنڈی سے ایک 2 دن پرانی لاش ملی ہے جو ایک بچی کی ہے۔ آپ شناخت کر لیں، کہیں آپ کی بیٹی؟ نہیں، ایسا مت کہے۔ شامل کے لیے تصور بھی محال تھا۔ ننگے پیر اہلکاروں کے ہمراہ چل دیے تھے۔ عجیب بات ہے کہ برے وقت کی آہٹیں انسان کو لرزا دیتی ہے، مگر جب وہ وقت آ پہنچتا ہے تو انسان کے دامن میں صرف بے یقینی رہ جاتی ہے۔ شامل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 2 دن سے جو بات سوچنا بھی ان کے لیے محال تھا وہ آج بھیانک حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ ان کے معصوم پھول کی کسی نے خوشبو سونگھی تھی، پھر مسل دیا تھا، اور اب وہ مسلا ہوا پھول مرجھا چکا تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ٹی وی پر بار بار یہی خبر چلائی جا رہی تھی۔ میڈیا کے نمائندوں نے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اپنی واحد جمع پونجی کو اپنے ہی ہاتھوں منو مٹی تلے دفن کرتے ہوئے شامل خان کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہ ٹپکا تھا۔ ان کی عمر بھر کے کرتوت ان کی نگاہوں کے سامنے کسی فلم کی طرح بار بار ریوائنڈ ہو رہے تھے۔ کئی التجائیں کانوں میں گونجی تھی۔ کتنے آنسو تھے جو فریاد بن کر ان کے قدموں میں بکھر گئے تھے۔ ان کی ہانیہ بھی ایسے ہی تڑپی ہوگی، روئی ہوگی، ان جیسے ہی کسی شیطان کی منتیں کی ہوگی۔ اس معصوم نے اور اس نے بھی رحم نہیں کھایا ہوگا جیسے انہوں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اپنی بیٹی کی انسنی چیخیں انہیں دیوانہ کر رہی تھی۔ ایک کڑپ کے عالم میں انہوں نے اپنی آنکھیں بھیجی تو 2 گرم آنسو ان کا چہرہ بھگو گئے۔ سامنے ہی عائشہ بیٹھی واویلا کر رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے تو اس بدزار شخص کو بددعائیں دی تھی، اس کے کرموں کی سزا تو اسے دیتا۔ میری معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ شامل بڑے مجموعے میں خود کو بڑھانا ہوتا دیکھ رہے تھے، مگر ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک کونے میں بلک بلک کر بے حال ہوتی سیرت بیٹھی تھی، جسے مفت کا مال سمجھ کر وہ بھی اپنا حصہ بٹور لینا چاہتے تھے۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ کو تو مر کر بھی چین نہ ملا ہوگا جب وہ اپنی معصوم بیٹی کو یوں اپنی عزت کی حفاظت میں بے حال ہوتے دیکھتا ہوگا۔ وہ نہیں جانتے تھے کیوں، مگر آج انہیں سیرت اور ہانیہ کے چہرے خلط ملط ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ محلے کی کتنی ہی عورتیں سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی اور شامل کو لگ رہا تھا کہ ہر طرف انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اپنی ذات کا وہ پہلو جسے وہ کمال ہوشیاری سے آج تک چھپاتے آئے تھے، وہ آج ان کی بیٹی نے اپنی جان دے کر ساری دنیا پر عیاں کر دی تھی۔ یہ باتیں ایسی نہیں تھی جو نظر انداز کر دی جاتی۔ زہرا خاتون پورے گھر میں چیمگوئیاں سنتی پھر رہی تھی۔ ان کے اکلوتے چہیتے بھائی کی رنگین مزاجی کے کئی قصے تھے جو مختلف زبانیں اپنے اپنے پیرائے میں بیان کر رہی تھی۔ ان پر ایک بھیانک انکشاف ہوا تھا جو بیک وقت تکلیف دہ اور مر جانے کی حد تک شرمندہ کر دینے والا تھا۔ خالد صاحب نے موقع پاتے ہی ان سے اس حوالے سے استفسار کیا تھا۔ بخدا میں بھی آپ جتنی ہی بے خبر ہوں۔ وہ رونے لگی تھی۔ سیرت کے پیروں پر بندھی پٹی اور چہرے پر زخم کے نشان ایک الگ ان کہی داستان سنا رہے تھے۔ جنازے والے گھر میں وہ کیا سوال کرتی؟ سو صبر سے اس وقت کے گزرنے کی منتظر تھی۔ رافع صرف جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ہانیہ جیسی پیاری بچی کا اتنا تو حق تھا کہ وہ اس کے پھول جیسے وجود کو پوری عقیدت سے اس کے دائمی مقام تک پہنچاتا۔ اسے شام لوٹ گیا تھا۔ سیرت اور اس کے رشتے کی بات ہانیہ والے واقعے کے گرد تلے دب گئی تھی۔ اس نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب اسے بس ساریہ سے بات کرنی تھی۔ خود کو سنبھالو شامل، تم ہمت ہار دو گے تو گلناز اور سیرت کو کون سنبھالے گا؟ ہانیہ کا غم تو عمر بھر کا ہے میرے بھائی، مگر اپنے سامنے جیتے جاگتے نفوس کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہانیہ کی وفات کو تیسرا دن تھا۔ گھر میں صرف زہرا خاتون اور خالد صاحب ہی رہ گئے تھے، باقی سب تمام لوگ جا چکے تھے۔
ان 3 دنوں نے شامل کو سرتاپا بدل کر رکھ دیا تھا۔ خستہ حال لٹا ہوا شخص کندھے ڈھلکائے ایک ہی زاویے میں گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ زہرا کا دل کٹ رہا تھا اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر۔ میں نے ہانیہ کو مار دیا آپا۔ ان کی بات کے جواب میں شامل کے لب سرسرائے تھے۔ سامنے بیٹھے خالد صاحب اور ایک کونے میں بیٹھی گلناز اور سیرت بھی چونکے تھے۔ ایسا مت کہو شامل، وہ اسے کوئی جذباتی کیفیت ہی سمجھی۔ آپ کو پتہ ہے آپا سیرت کے پیر میں چوٹ کیسے لگی؟ یہ اس کے چہرے پر نیل کے نشان کیوں ہیں؟ شامل اچانک زہرا کو کندھوں سے پکڑ کر ہم کلام ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان پر کوئی جنون سوار ہو رہا ہے۔ ان کے اس طرح کہنے پر سب سیرت کی ظاہری حالت کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے شامل کو دیکھنے لگے، کیونکہ جب میں اس کو اپنی حیوانیت کا شکار کرنا چاہتا تھا اسی پل میری ہانیہ بھی کسی مجھ جیسے حیوان کے شکنجے میں تھی۔ میں کسی کی بیٹی کی عزت سے کھیل رہا تھا، ادھر کوئی میری بیٹی کا وجود تار تار کر رہا تھا۔ یہ مکافات عمل ہے آپا، یہ کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا۔ میری ہوس پرستی اور لالچ سے خوفزدہ ہو کر گلناز نے آپ کے آگے جھولی پھیلائی تھی۔ وہ بھی میں ہی تھا جس نے عائشہ جیسی شریف اور نیک عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ اسے میرے کرتوتوں کی خبر ہو گئی تھی۔ آپ سیرت کو جلد از جلد یہاں سے لے جائیں آپا، میں واقعی میں حیوان ہوں۔ اس یتیم بچی کے خوف سے میں سالوں سے کھیل رہا ہوں، بہت مزہ آتا تھا مجھے جب۔ بس کرو شامل، بس۔ زہرا خاتون نے ان کے جنونی انداز میں کیے گئے انکشافات پر دہل کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سیرت ایک بار پھر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ گلناز کا حال بھی جدا نہیں تھا۔ خالد صاحب کو ایک مرد ہو کر اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ سیرت کا بھی لکھنا انہیں شدید اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بن ماں باپ کی بچی کس قدر خوف اور اذیت میں زندگی گزار رہی تھی، انہیں عنبر کا خیال ستانے لگا۔ وہ سیرت کے مرحوم باپ کی جگہ خود کو رکھ کر سوچ رہے تھے اور ان کے اندر شدید گھٹن بھر گئی۔ آپا اسے مجھ سے دور لے جائے، مجھ سے اس کا سامنا نہیں ہوتا، اسے میرے سائے سے بھی دور لے جائے۔ یہ بہت معصوم اور پاک ہے آپا، اس کے باپ کی دعاؤں نے اسے اب بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میری ہانیہ نہیں بچ سکی کیونکہ اس کا باپ مجھ جیسا بے دین بے غیرت انسان تھا۔ اس کے گرد کوئی دعا کا حصار نہیں تھا، اسی لیے وہ اس حیوان سے خود کو بچا نہیں سکی۔ ہانیہ مجھے معاف کر دو بیٹا، سیرت مجھے معاف کر دو۔ وہ دھاڑی مار مار کر روتے سیرت کے پیروں میں گر گئے۔ سیرت فطری خوف سے گھبرا کر ایک دم سمٹی۔ خالد صاحب نے اس کی وحشت کو پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ اب ان باتوں سے سوائے تکلیف کے کچھ حاصل نہیں ہوگا شامل، خود کو سنبھالو اور اللہ سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگو۔ خالد صاحب نے خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے الفاظ ادا کیا اور شامل کو سیرت کے سامنے سے ہٹایا۔ سیرت رونا بھول کر اپنے بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد باندھے غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ رافع کا فون آیا تھا، اس کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ زہرا ایسے حالات میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر خالد صاحب کی نوکری کا بھی حرج ہو رہا تھا۔ آپا، خالد بھائی آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ گلناز سب کے لیے چائے لے کر آئی تھی جب شامل نے کہنا شروع کیا۔ سیرت اپنے کمرے میں سو رہی تھی، شام کو زہرا اور خالد کی فلائٹ تھی، وہ واپسی کے لیے۔ کہو شامل۔ وہ دونوں فوراً متوجہ ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں آپ سیرت کو جلد از جلد رخصت کروا کر لے جائیں۔ میں اس کے فرض سے سبکدوش ہو کر اپنے رب کے حضور اپنی پیشی چاہتا ہوں۔ سیرت کو رخصت کر کے میں گلناز کے ساتھ عمرے پر جانا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر گلناز نے چونک کر انہیں دیکھا۔ شامل نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، یوں بھی شامل کو مخاطب نہ کرتی تھی، ان کے ساتھ ایک کمرے میں بھی نہ رہتی تھی۔ سیرت کے ساتھ اس کے کمرے میں سوتی تھی کیونکہ ہانیہ کی غیر موجودگی کا سب سے زیادہ اثر اسی پر ہوا تھا۔ پھر جو کچھ شامل نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ چاہ کر بھی نارمل نہیں ہو پاتی تھی۔ شامل کو ان سب باتوں کا احساس ہو چکا تھا، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی ملنا آسان نہیں ہوتا، یا شاید ان کے لیے معافی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ شامل کی بات پر ایک پل کے لیے زہرا خاتون اور خالد صاحب میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ رافع کا رد عمل دونوں ہرگز نہ بھولے تھے، مگر خالد صاحب جلد سنبھل گئے۔ تم فکر مت کرو شامل، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، میں جلد تمہیں حتمی بات سے آگاہ کروں گا۔ انہوں نے شامل کے ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ یوں بھی ان دنوں انہیں سیرت سے جو دلی ہمدردی محسوس ہوئی تھی تو انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس کمسن معصوم بچی کے لیے کچھ ایسا ضرور کرے، پھر اسے کچھ اچھا ضرور کرے۔ پھر اسی شام وہ دونوں گلناز اور شامل کو تسلی دلا سے دے کر رخصت ہو گئے تھے۔ جان سے پیارے دوست رافع، کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت سچائی تم سے یوں شیئر کروں گی کہ تمہارا خوشی سے دمکتا چہرہ بھی نہ دیکھ سکوں، مگر زندگی ایسی ناقابل یقین شے ہے، ہماری طے شدہ کسی بات کو کامیاب نہیں ہونے دیتی، جیسے میری شادی۔ بھلا میں نے سوچا تھا کہ یوں اچانک شادی کر لوں گی، تم تو جانتے ہو کیا کیا پلانس تھے میرے، مگر دیکھو کیسے اچانک محبت نے میرا راستہ کاٹ لیا اور میں بنا کوئی سوال جواب کیے اس کی تقلید میں چل پڑی۔ یاد ہے ہم دونوں کو لگتا تھا کہ محبت ساتھ رہنے سہنے اور بہت سارا وقت ساتھ گزارنے کے بعد ہوتی ہے، مگر ہم غلط تھے رافع۔ میں نے جانا کہ محبت تو خود
ایک ذات ہوتی ہے، وہ اپنا ہر اصول خود طے کرتی ہے، ملاقات کے ایک لمحے کی بھی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ تو روحوں کی پہچان کا ایک اندیکھا سفر ہے۔ سانس تو ہم روز لیتے ہیں، مگر جہاں محبت مقدر ٹھہرتی ہے وہاں دھڑکنوں کا اندازہ بدل جاتا ہے، وہاں دل اپنی لے بدل کر اشارہ دیتا ہے، بس ہمیں وہ اشارہ سمجھنا ہوتا ہے رافع۔ اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے بر وقت اس اشارے کی خبر لے لی۔ مجھے فارس سے محبت ہو گئی ہے رافع۔ اور سائیں سائیں ہوتے دماغ کے ساتھ وہ خط پڑھ رہا تھا، اور اس کے نیچے رکھا ہوا وہ شادی کا کارڈ جس پر 4 دن بعد کی تاریخ درج تھی۔ رافع خالد کی زندگی کا پہلا اور شدید دھچکا تھا۔ اپنی روح میں سمجھتا رہا کہ ساریہ اس کے سوا کبھی کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر یہاں ایک ایسے شخص کا نام درج تھا جس کی طرف اس کا ذہن بھول کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 3 دن سے وہ ساریہ کا فون ٹرائی کر رہا تھا جو بند جا رہا تھا۔ اس نے ہاسپٹل سے بھی چھٹی لے رکھی تھی، اس سے ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج اس نے اس کے گھر جا کر پتہ کیا تو اس کے بھائی نے یہ بند لفافہ اس کے حوالے کیا، اس اطلاع کے ساتھ کہ ساریہ سرے سے لاہور میں تھی ہی نہیں، وہ ویزے کے سلسلے میں اسلام آباد گئی ہوئی تھی۔ چاہ کر بھی کچھ مثبت سوچ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے انار مردانگی کو چوٹ لگی۔ اسے ساریہ سے محبت نہیں تھی، مگر اسے ساریہ کے سوا کوئی پسند بھی نہیں تھی۔ ذہنی ہم آہنگی کو کسی بھی رشتے کی پہلی سیڑھی تصور کرتا تھا تو پھر اس کا ہمسفر بھی اسی لڑکی کو ہونا چاہیے تھا جو سب سے زیادہ اس کی ہم مزاج تھی۔ ساریہ کا فیصلہ قبول کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اب کسی سوال و جواب کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر خود کو نارمل کیا اور وہ خط الماری کے سیف میں مقید کر لیا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ جس دن اس نے زہرہ خاتون کو سیرت سے شادی کے لیے رضامندی دے دی، اسی رات ساریہ کا فون آ گیا۔ رافع پہلو بدل کر رہ گیا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا وہ برا کہتے کہتے رک گیا۔ مجھے پتا تھا کہ تم سب سے زیادہ خوش ہوگی، ویسے سرپرائز تو تم نے بھی مجھے دے دیا، وہ اپنی ازلی شوخی کے ساتھ کہنے لگی۔ خوشی اس کی آواز اور لہجے سے پھوٹی پڑی تھی۔ میں نے کون سا سرپرائز دیا؟ رافع چونکا۔ ارے سیرت سے تمہاری شادی طے ہو گئی ہے، کیا یہ سرپرائز نہیں؟ اور سچ پوچھو تو میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ سیرت از سو انوسینٹ، خوش رکھے گی تمہیں، ساریہ اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ رافع کے اندر آگ جلنے لگی۔ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ اس کی مرضی سے ہوا تھا۔ امی ابو روایتی ماں باپ کبھی نہیں بنے تھے، مگر یہاں آ کر نہ جانے کیوں اس کی حیثیت کو بالکل صفر کر گئے تھے۔ شادی جو کہ کسی کی بھی زندگی کا سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے، جس کے اچھے برے نتائج انسان ساری زندگی بھگتتا ہے، کیا وہ فیصلہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر انسان کی خود کی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سب باتیں 1000 بار سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو چکا تھا، اور اسے اب یہ ساریہ کی لن تنانیاں۔ رافع کا دل کیا فون بند کر دے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم واپس کب آ رہی ہو؟ اس نے متوازن لہجے میں پوچھا تھا۔ بس آج شام کی فلائٹ ہے، کل سے فنکشن شروع ہو رہے ہیں، وہ چہک رہی تھی۔ اوکے پھر ملتے ہیں۔ اس سے زیادہ رافع کی برداشت نہیں تھی۔ فون بند کرتے ہی ساریہ نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ رافع کے سامنے یہ اوور ایکٹنگ کرنا اسے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ بہت پہلے ہی رافع کے جذبات بھانپ گئی تھی۔ وہ بہت نفس شناس تھی۔ لوگوں کی نفسیات پر غور کرنا اور سمجھنا اس کا ہنر تھا۔ تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے سب سے اچھے اور قریبی دوست کی نبض نہ پکڑتی؟ اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی رافع سے شادی نہ کرنے کی۔ وہ اسے بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ ایک جلد باز غصے کا تیز انسان تھا، ہمیشہ بہت جلدی نتیجے اخذ کر لیا کرتا تھا۔ اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں تھا، کبھی بھی حالات کا مکمل جائزہ لے کر غور و فکر نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کے فیصلے اور تجزیے کبھی پائیدار نہیں ہوتے تھے۔ ساریہ اس کے بالکل برعکس تھی، سمجھدار، ٹھہرے مزاج والی، فوراً رائے قائم نہ کرنے والی، ٹھنڈے اور میٹھے برتاؤ والی۔ اسے ہمسفر بھی ایسا ہی چاہیے تھا، جو اس جیسا میچور ہو، کشادہ ذہن و دل کا مالک ہو، جو اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے، جو اسے اس کی سوچ اور عمل میں آزادی دے۔ اور فارس بلا شبہ ایسا تھا۔ یوں بھی وہ ساریہ اور رافع سے سینئر تھا اور بہت اچھا انسان تھا۔ ساریہ نے داستہ رافع سے اپنی اور فارس کی کہانی چھپائی تھی، کیونکہ اسے رافع کے جذبات اور رد عمل کا اندازہ تھا۔ پھر جب عنبر نے اسے ساری بات بتائی اور مدد کرنے کو کہا، تو اسے بھی یہی سب سے بہتر وقت لگا۔ اسے رافع سے ایک دوست جیسی محبت تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے اچھے ہمسفر ثابت نہیں ہوں گے۔ سو آج رافع کا دل توڑنا بہتر تھا، وہ آزاد تھا، جلد سنبھل سکتا تھا۔ وہ بھی تب جب ساریہ خود یہاں سے جانے والی تھی۔ اس نے ساریہ کا فیصلہ قبول کر لیا تھا، جس کا ثبوت یہی تھا کہ اس نے اس معاملے پر کوئی شدید رد عمل ظاہر نہ کیا تھا، اور اس بات نے ساریہ کو بھی پرسکون کر دیا تھا۔ آج اس کی رخصتی تھی۔ سرخ رنگ کے کامدار شرارے میں اس کے کمسن پاکیزہ روپ سے بڑی مقدس شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ گلناز نے اپنے دل میں اطمینان اور سرخوئی کی لہریں اٹھتی محسوس کی تھی۔ اس دن بروقت پہنچ کر انہوں نے سوتیلی ہی صحیح ماں ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ شامل نے ایک باپ کی طرح اس کی شادی کی پوری ذمہ داری اٹھائی تھی۔
البتہ گلناز اور سیرت سے داستہ نظریں چرائے پھر رہے تھے۔ سیرت کا دل اداس تھا۔ ہانیہ کی موت کے بعد اتنی جلدی وہ کسی خوشی کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، مگر نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس نے اپنے دل کے شفاف آئینے پر رافع خالد کے عکس کو مستقل اور گہرا ہوتا محسوس کیا تھا۔ اسٹیج پر سیرت کے برابر بیٹھتا ہوا وہ اتنا پراسرار اور سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا کہ زہرہ خاتون کو اس کی خاموشی سے خوف آنے لگا تھا۔ ڈر تو وہ اسی دن گئی تھی جب ان کی واپسی پر اس نے اچانک سیرت سے شادی کی رضامندی دیتی تھی۔ انہیں کسی بھی سوال جواب کا موقع دیے بنا اس نے ساریہ کی شادی کا کارڈ انہیں تھما کر سب کو شرکت کی تاکید کی تھی۔ امبر نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ ساریہ نے اس کی بات کا مان رکھ کر سارا معاملہ اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ خالد صاحب فکرمند ضرور تھے، مگر انہیں معلوم تھا کہ رافع زیادہ دیر اس یک طرفہ جذبے کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، تو وہ کچھ ایسے نا امید بھی نہیں تھے۔ ساریہ نے صرف ولیمے میں شرکت کی تھی کہ اگلے دن اس کی فارس کے ساتھ لندن روانگی متوقع تھی۔ خوشبوؤں میں بسے اس نیم تاریک کمرے میں آرام دہ اور وسیع پلنگ پر وہ کسی ادھ کھلے گلاب کی طرح سمٹی بیٹھی تھی۔ یہ رافع خالد کا ذاتی بیڈ روم نہیں تھا، بلکہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا عالیشان سویٹ تھا۔ اس کی گھبراہٹ حد سے سوا تھی کہ یہاں وہ رافع کے ساتھ تنہا تھی۔ سب لوگ اسے یہاں سے رخصت کر کے جا چکے تھے۔ تھک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور وہ ٹھہرے ٹھہرے انداز میں قدم اٹھاتا اس کے روبرو آ کر بیٹھ گیا۔ سیرت کا دل بے طرح دھڑک اٹھا تھا۔ چٹکی سے پکڑ کر اس کا گھونگھٹ جس انداز سے الٹا گیا، وہ سیدھا سر سے اتر کر اس کی پشت پر جا گرا تھا۔ ایک خوف سا محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھائی تو وہ سرخ آنکھیں اس کے ہوشربا وجود پر گاڑے بیٹھا تھا۔ سیرت نے لمحہ بھر بعد نظریں جھکا لی۔ ہاتھ بے اختیار پیچھے بکھرے دوپٹے کی طرف بڑھے تھے جسے رافع نے ایک ہی جست میں جکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم تو کہتی تھی کہ تم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو، پھر آج کیوں اتنا سج سنور کر خود کو میری سپردگی میں دے دیا؟ اس پر جنون سوار ہو رہا تھا۔ سیرت کو یوں حق سے اپنی زندگی میں شامل ہوتا دیکھنا اس کے لیے شدید ناقابل برداشت ثابت ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، اپنی بربادی میں برابر کی قصوروار محسوس ہو رہی تھی۔ سیرت اس کے تیوروں سے خائف ہو کر بیڈ سے اترنے لگی تھی کہ رافع نے بہت آرام سے اسے واپس کھینچ لیا۔ دھان پان سی لڑکی پھولدار بیل کی طرح اس کے پہلو میں آ گری۔ اس کے وجود کی نرماہٹ اور مسحور کن مہک نے ایک پل کو رافع خالد کو انوکھا احساس بخشا، مگر اگلے ہی پل اسے وہ سب یاد آنے لگا۔ مجھے چھوڑ دے پلیز رافع، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی سخت گرفت پر سیرت کے نرم وجود کو پھندے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اسی لیے تو آئی ہو تم یہاں پر؟ وہ اپنے آپ میں تھا ہی نہیں، اور پھر اپنے اندر کی ساری وحشت اس بے قصور پر انڈیل کر وہ میٹھی نیند سو گیا۔ سیرت کو لگا وہ ایک بار پامال ہونے سے بچ گئی تھی، مگر آج بہت حلال طریقے سے پامال کر دی گئی تھی۔ صرف چہرہ بدل گیا تھا، ہوس اور شیطانیت وہی تھی۔ اس کی روح زخمی تھی، وہ اپنے زخموں پر محبت کے فائے رکھے جانے کی منتظر تھی، مگر یہاں اس کا پورا وجود تار تار کر دیا گیا تھا۔ ستم یہ تھا کہ اس بار وہ مدد کے لیے کسی کو نہیں پکار سکتی تھی۔ اپنی پور پور میں تھکن محسوس کرتے اس نے بے درد شخص کو دیکھا تھا جو اس کے ہر احساس سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ابھی تو درد دل پر دستک ہوئی تھی، ابھی تو کسی کو من کا مید چنا تھا، اور پہلے ہی قدم پر وہ اس کے راستوں میں خار بچھا گیا تھا۔ اگلی صبح رافع کی آنکھ کسی انجانے احساس کے تحت کھلی تھی۔ چند منٹ اس اجنبی چھت کو گھورنے کے بعد اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اس کمرے میں کیوں تھا۔ نظروں کے بالکل سامنے انجان لڑکی بیٹھی تھی جسے کل اس نے اپنے محرم ہونے کی سزا دی تھی۔ ایک تعصب اس کے دل سے اٹھا، یہ کیا کر دیا میں نے؟ سیرت اسے پسند نہیں تھی، مگر وہ ایسا کر گزرے گا یہ بھی اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس نے چور نظروں سے سامنے صوفے پر سمٹی بیٹھی سیرت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھی اور کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ کافی پنک کلر کے لباس میں اس کا سرخ و سفید چہرہ زرد محسوس ہو رہا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں بازو کو دھیرے دھیرے دباتی وہ بہت تکلیف میں تھی۔ وقفے وقفے سے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ذہنی انتشار اس کے ساکت شکن آلود پیشانی سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کا تفصیلی جائزہ لے کر رافع ایک بار پھر خود پر لعنت بھیجتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی حرکت پر سیرت چونک کر خود میں سمٹی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں ایک شدید خوف رقص کرنے لگا۔ رافع کو اپنا آپ لٹیرا محسوس ہونے لگا جس کی موجودگی ایک لڑکی کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے افسوس ضرور تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہو گیا تھا۔ سیرت سے کوئی بھی معذورت کر کے اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اسے نظر انداز کرتا اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ دوپہر میں انہیں لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پر جب وہ گلناز سے لپٹ کر روئی تو شامل کے اندر ایک پچھتاوا ڈنک مارنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا سیرت، میں اپنے ہر عمل کے لیے تم سے شرمندہ ہوں۔ میری بیٹی نے اپنی جان دے کر مجھے وہ سبق سکھا دیا جو شاید میں
عمر بھر نہ سیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر ہو سکے تو اپنے دل میں تھوڑی گنجائش پیدا کر لینا۔ وہ نہیں چاہتے تھے مگر وہ رو رہے تھے۔ سیرت کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی مگر وہ ایک لفظ نہ کہہ سکی۔ واپس آ کر زہرہ خاتون نئی نویلی بہو کی آؤبھگت مصروف ہوئی تو رافع اپنی روانگی کی تیاریوں میں لگ گیا۔ یہ ایک طے شدہ بات تھی کہ اسے چلے جانا تھا۔ وہ یہاں آ کر سیرت سے یوں لاتعلق ہوا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ اسے لگتا تھا وہ اکیلی کسی انجان گھر میں بن بلائے رہنے چلی آئی ہے۔ دن بھر وہ گھر سے باہر مختلف کاموں میں الجھا رہتا، ساتھ اس کے جاب کی بھی مصروفیات تھی۔ رات کو وہ سب کے سونے کے بعد واپس آتا۔ اس ایک رات کے بعد اس نے سیرت کو مخاطب تک کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ایک ناپسندیدگی کی سزا تھی جو اسے ملی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے صرف 2 جگہ دعوت قبول کی تھی، ایک اس کے چچا کے گھر اور دوسری اس کی کولیگز کی طرف سے، جہاں اسے مجبوراً سیرت کو ساتھ لے جانا پڑا۔ وہ حیران تھی کہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک خوش مزاج شخص تھا اور اس کے لیے جیسے سارے جہاں کی بیزاری سمیٹ رکھی تھی۔ اس نے خود اس کے وحشیانہ سلوک سے اس قدر خائف تھی کہ بھولے سے بھی اسے مخاطب نہ کرتی۔ زہرہ خاتون کی ہدایت پر وہ اس کے سب کام بن کہے کر دیتی اور وہ بھی انجان بنا اس کی سب عنایتوں کو حق سمجھ کر وصولتا رہتا، مگر ان کے درمیان معمولی بات چیت کا بھی تعلق نہ تھا۔ اس کے جانے سے 2 دن پہلے کی بات تھی۔ وہ کئی دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ سیرت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بظاہر وہ کاموں میں مصروف رہتی مگر ایک کسل اس کے ہر انداز سے ظاہر ہوتی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ اور خاموش طبع لڑکی تھی، بلا ضرورت کسی سے بھی بات نہ کرتی۔ رافع ہر ممکن کوشش کرتا کہ اسے نظر انداز کرے مگر ایک کمرے میں رہتے ہوئے یہ تقریباً ناممکن ہی تھا۔ دونوں چاہے کوئی بات نہ کرے مگر رافع اس کی موجودگی میں پرسکون نہیں رہ پاتا تھا۔ آج کل لاہور کا موسم بدل رہا تھا اور سیرت یقیناً اس شدید موسم کی عادی نہ تھی، سو رافع کے جانے سے 2 دن قبل اسے تیز بخار چڑھ گیا۔ صبح سو کر اٹھا تو اپنے پہلو میں بے سود پڑی سیرت کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، کیونکہ عموماً وہ اس کے اٹھنے سے پہلے بستر چھوڑ دیتی تھی۔ خوبصورت چمکدار زلفوں کی اوٹ سے اس کا معصوم بے خبر چاند سا مکھڑا جھانک رہا تھا جو تھوڑا تپا تپا سا محسوس ہو رہا تھا۔ گرم سانسوں کے تھپیڑے رافع کو چونکا گئے تو بے اختیار ہاتھ اس کے پیشانی پر ٹھہر گیا۔ اپنے خدشے کی تصدیق ہوتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ بحیثیت ایک ڈاکٹر اس کے ہاتھ خود بخود اپنے فرسٹ ایڈ باکس کی طرف بڑھ گئے۔ بخار کی دوائیاں کھنگالتے ہوئے وہ خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ اس فوری ردعمل کے پیچھے صرف ایک پیشہ ور ڈاکٹر ہے، کوئی خاص جذبہ نہیں، مگر اندر کوئی مطمئن ہونے کو تیار نہیں تھا۔ کھٹر پٹر کی آواز سے سیرت کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اٹھو، ایک گولیاں کھا لو، بخار اتر جائے گا۔ سیرت نے حیرت سے اس کے فکرمند چہرے اور نظریں چراتے انداز کو دیکھا مگر بنا کچھ کہے اٹھ بیٹھی۔ ریشمی بال پھسل کر سینے پر پھیل گئے، دوپٹہ سرہانے رکھا تھا، گلابی سوٹ میں اس کا دہکتا روپ رافع کی توجہ بھٹکانے لگا۔ اعتراف تو وہ اسی دن کر چکا تھا کہ وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کی زخمی انا اسے ہمہ وقت اندھا کیے رکھتی تھی۔ دوائی سے تھما کر وہ جوں ہی پلٹا، اس کی ہتھیلی تلے ریشم سرسرانے لگا۔ سیرت نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے بے حد اچنبھے کے ساتھ اس کی جرأت کو دیکھا۔ مت جائے، نہ جانے کس جذبے کے تحت وہ کہہ بیٹھی، ہوش میں ہو تم؟ رافع فقط گھور ہی سکا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو پسند نہیں تھی، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شاید طبیعت کی وجہ سے وہ بہت زرد و رنج ہو رہی تھی۔ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ وہ بے حد روڈ ہو گیا، ہاتھ اب تک پھولوں کی قید میں تھا۔ کہاں جاؤں گی میں، یتیم سمجھ کر پڑا رہنے دے۔ نہ چاہتے ہوئے لہجہ بھرا گیا تھا، دل ٹوٹ گیا تھا اس کے سخت رویے سے۔ رافع استہزائیہ ہنسا۔ یتیم ہو تو کیا ہوا، امیر بھی تو ہو نا، وہ بے دردی سے کہہ گیا۔ کاش غریب ہوتی مگر یتیم نہ ہوتی۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رافع چپ کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس دن وہ سارا دن کمرے میں بند اپنی پیکنگ کرتا رہا اور وہ سارا دن کمرے میں واپس نہیں آئی۔ رافع کا ذہن بار بار بھٹک کر اس کی سمت چلا جاتا مگر وہ جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا۔ رات 8 بجے اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ کر کے کھلا اور زہرہ خاتون اندر داخل ہوئی۔ اپنے جانے کے سوا کسی بات کا ہوش ہے تمہیں؟ ان کے تیور جارحانہ تھے۔ کیا ہوا امی؟ فطری طور پر گھبرا گیا۔ زہرہ کو اس کی بے رخی ایک آنکھ نہ بھائی۔ باہر تمہاری بیوی بخار کی حالت میں بے ہوش پڑی ہے، شوہر نہ سے ایک ڈاکٹر کا فرض ہی نبھا دیتے۔ بہت دن سے رافع کی لاتعلقی اور سیرت کا گریز محسوس کر رہی تھی مگر آج ان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ صبح ہی دوائی دے دی تھی، مگر آپ کی بہو کو کچھ زیادہ ہی شوق ہے ڈرامہ کوئین بننے کا، بیزاری سے کہتا باہر لپکا۔ سیرت واقعی بے ہوش تھی، اب بخار شدت اختیار کر گیا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور اندر لے کر جاؤ، اتنی ٹھنڈ میں ایسی ہی لیٹی ہے۔ زہرہ خاتون نے سخت انداز میں حکم دیا تو وہ بھی بنا بحث کے اسے باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ میں سوپ بھجوا رہی ہوں، تم اسے اٹھا کر دوائی کھلانے کی کوشش کرو، کہہ کر دروازے سے پلٹ گئی۔ رافع اس پر کمبل برابر کر کے وہیں بیٹھ گیا۔
اسے اچھی خاصی ٹھنڈ میں بھی وہ انگارے کی طرح تپ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے بھی اس کے بے خبر چہرے کو تکنے لگا۔ وہ بہت کم عمر تھی اور اسی حساب سے معصوم صورت بھی۔ رافع چاہ کر بھی اس فرق کو بھلا نہیں پاتا تھا۔ اول کی ملاقاتوں میں جو امیج اس کا بن چکا تھا، ان کی روشنی وہ اسے کبھی اس قابل لگی نہ کہ وہ اس سے اپنا آپ شیئر کرتا۔ خود کو بہت مدبر اور سمجھدار محسوس کرتا تھا۔ اس کے خیال میں سیرت کبھی بھی اس جیسے تعلیم یافتہ سمجھ بوجھ والے انسان سے مطابقت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جن کی بنا پر اس نے اس معصوم لڑکی سے بیر باندھ لیا تھا۔ نامعلوم سے چڑ تھی جو وہ اس سے محسوس کرتا تھا، اور اس پر ساریہ کی شادی نے سونے پر سہاگے والا کام کیا تھا۔ وہ تو یوں اس کی زندگی سے غائب ہو گئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ایسے میں وہ دن رات اپنے سر پر سوار سیرت سے خار نہ کھاتا تو کیا کرتا، مگر آج جب وہ اس کے سامنے آنکھیں بند کے لب سے بے سود پڑی تھی تو احساس ہو رہا تھا کہ اس کا اس معاملے میں کہیں کوئی قصور نہیں تھا۔ اپنے حالات کے ہاتھوں مار کھائی ہوئی تھی۔ اس دنیا میں دیکھا جاتا تو اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ اس پر رافع نے بھی اس سے مایوس ہی کیا تھا۔ وہ اپنی پہلی رات کی بدسلوکی پر ہر گزرتے دن کے ساتھ شرمندہ ہی ہوا، مگر یہ اعتراف کرنے کی ہمت بہرحال اس میں نہیں تھی۔ آج لگ رہا تھا کہ اس نے اس کمسن لڑکی سے اس کی ہمت سے زیادہ قربانی مانگ لی تھی، اور کتنی سمجھدار تھی کہ اس کی بدسلوکی کو وہ نہ صرف خود برداشت کر گئی بلکہ کسی پر ظاہر تک نہ کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں سوچ رہا ہے، مگر آج دل میں کہیں سیرت کے لیے ایک نرم گوشہ روشن ہو رہا تھا۔ پانی وہ نیند میں کسمسائی تھی۔ رافع نے باہوں کے حلقے میں لے کر گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ 2 گھونٹ پی کر وہ پھر اس کے کندھے پر ڈھلک گئی تھی۔ نہ جانے کس احساس سے مغلوب ہو کر اس نے اپنا ماتھا اس کی جلتی پیشانی پر ٹکا دیا۔ سکون کی کئی لہریں اس کے وجود میں موزون ہونے لگیں۔ دستک کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آیا۔ احتیاط سے اسے واپس لٹا کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ زہرا سوپ کا پیالہ لیے حیران کھڑی تھی۔ اٹھایا نہیں تم نے اسے؟ آپ اٹھا لے، یہ رکھیے دوائی، میں ذرا کام سے باہر جا رہا ہوں۔ صاف نظر انداز کرتا ہوا سیدھا باہر نکل گیا۔ جن احساسات سے وہ اس لمحے گزر رہا تھا، ایسے میں بہت ضروری تھا کہ وہ سیرت سے دور جاتا۔ پیچھے زہرا اس کی بے حسی پر کڑتی رہ گئی تھی۔ سن درد پیا، ہم درد پیا، سب لوگ یہاں بے درد پیا، یہ آنگن تجھ بن سونا ہے، تو میرے دل کا فرد پیا، میں تیرے بن بے جان بہت، میری تجھ بن سانسیں سرد پیا۔ اس کی فلائٹ کا وقت قریب تھا۔ وہ جلدی جلدی تیاری مکمل کر رہا تھا۔ کبھی شرٹ کے کف بند کرتا، کبھی سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھاتا، کبھی بیڈ پر ٹک کر جوتے پہنتا، کبھی آئینے میں کھڑا ہو کر بال سنوارتا۔ سیرت لاشعوری طور پر اس کے پیچھے پیچھے اس کے ہر نقش پا کو اپنے قدموں تلے منجمد کرتی جا رہی تھی۔ دل تھا کہ پھٹ جانے کو بے تاب تھا۔ آنکھیں کب سے سرخ تھی۔ اسے احساس نہیں تھا رافع اس کی بے قلی سے انجان نہیں تھا، مگر انجان بن ضرور رہا تھا۔ داستہ اس سے نظریں چرائے جلدی جلدی اپنے کام کر رہا تھا، مگر وہ یوں اس کے پیچھے چکراتی پھر رہی تھی کہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جھنجلا کر پلٹا، پھر اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں تو نہیں رو رہی۔ اسے جیسے خود ابھی احساس ہوا۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ پھر رافع کو دیکھنے لگی تھی۔ رافع کا دل عجیب سے احساسات میں گھرنے لگا، مگر اسے اب چلے جانا تھا اور رکنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ نظر چرا کر اسے ایک لفظ بھی کہے بنا باہر نکل گیا۔ سیرت دیوانہ وار اس کے پیچھے لپکی۔ باہر عنبر، زہرا خاتون اور خالد صاحب اس کے منتظر تھے۔ وہ سب سے ملتا ہوا سیدھا گاڑی میں جا بیٹھا۔ سیرت سانس روکے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، اور جیسے جانتا تھا کہ وہ وہیں کھڑی ہوگی۔ آنکھوں میں التجا لیے مر جائے۔ گاڑی داخلی دروازے سے باہر نکل رہی تھی جب اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی آنکھیں مل رہی تھی۔ میرے پاپا کے گھر کو پھر سے آباد کر دے مما۔ اس کے لہجے کی یاسیت گلناز کو رلا گئی۔ ان کے سینے سے لنگی سی سکتی رہی۔ میں کبھی تمہاری ماں نہیں بن سکی، مگر تم نے ہمیشہ بیٹی بن کر دکھایا۔ تمہارے پاپا کو تم پر فخر ہوگا سیرت۔ وہ آج رو رہی تھی۔ سیرت کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ شامل خاموش بیٹھے دونوں کو دیکھتے رہے۔ 2 دن بعد وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ سیرت ان سے ملنے کے لیے آئی تھی، مگر در حقیقت اس کے آنے کا مقصد اپنا سب کچھ گلناز کے حوالے کرنا تھا۔ آپ واپس آ کر انکل کے ساتھ میرے پاپا کے گھر شفٹ ہو جائیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ آج بھی کھل کر نظریں ملا کر ان سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ اس کی بات پر شامل نے نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ہاں آج بھی ایک جھجک تھی، ایک خوف تھا۔ شامل سے مزید برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر اندر چلے گئے۔ ان کے جانے سے جیسے سیرت کے چہرے پر ایک سکون کا سایہ لہرا گیا۔ گلناز نے بہت شدت سے اس کی کیفیت کو محسوس کیا۔ رافع پہنچ گیا؟ گلناز نے ماحول بدلنے کی خاطر اس سے پوچھ لیا۔ شاید پھپھو سے بات ہوئی تھی۔ اس کا دل نئی اداسیوں میں گھرنے لگا۔ کیا مطلب؟ تمہیں فون نہیں کیا اس نے؟ گلناز فطری طور پر گھبرا گئی۔ سیرت فوراً سنبھلی۔ کیا تھا مگر میں واش روم میں تھی، بات نہیں ہو سکی۔
بر وقت بہانہ گھڑا۔ کیا کہتی؟ اس بے درد نے تو جاتے وقت الوداع تک نہ کہا۔ پھر یوں ہی چھوٹی موٹی باتوں میں وہ دن تمام ہوا اور وہ اگلے دن انہیں سی آف کر کے واپس لاہور آ گئی۔ اس دن وہ کچن میں مصروف تھی۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی تھی۔ جلدی جلدی کچن کا پھیلاوا سمیٹ کر اس نے پلاؤ کو دم دیا اور فریج سے رائتے کے لیے دہی نکالنے لگی۔ پھپھو نماز پڑھنے چلی گئی تھی۔ اسے ان کا موبائل بجنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کے کام نپٹاتی رہی تاکہ جلدی جا کر نماز پڑھ لے۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں خود اس کا موبائل بھی بجنے لگا۔ اس نے تھوڑا جھنجلا کر رائتے کا پیالہ پٹکا اور کمرے میں آ گئی۔ رافع کالنگ کے الفاظ یقیناً اس کے لیے انجان اور حیران کن تھے۔ یہ بات واقعی ناقابل یقین تھی کہ اس کے شوہر کے نام کی کوئی کال اس کے فون کی کال لاگ میں موجود نہیں تھی۔ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بٹن آن کیا۔ کیا مر گئے ہو سب؟ کوئی ایک بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ بنا اس کا ہیلو سنے رافع بری طرح بڑبڑایا۔ سیرت کو اس کے الفاظ بے حد تلخ لگے۔ کوئی اپنی فیملی کے لیے بھی ایسے بول سکتا ہے؟ انکل آئے نہیں اب تک؟ پھپھو نماز پڑھ رہی ہے، میں کچن میں تھی، اس نے نپے تلے لہجے میں کہہ دیا۔ رافع ایک پل کو چپ سا ہو گیا۔ وہ لڑکی رافع کی پسند نہیں تھی، پھر بھی ہر بار وہ اس کی زندگی سے، اس کی سوچ کے کچھ لمحے بڑے حق سے چرا لیتی تھی، جیسے ابھی اس وقت وہ اگلی بات بولے اس کی آواز کو اپنی دھڑکنوں سے ہم آہنگ محسوس کر رہا تھا۔ ہیلو؟ اس کی خاموشی طویل ہوئی تو سیرت نے پھر کہا۔ رافع لمحے میں سنبھلا۔ وہ امی سے بات کرنی تھی۔ سیرت کے دل پر اوس سی گری۔ کیا تھا اگر اس کا حال ہی پوچھ لیتا؟ بے درد انسان۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کے گولے اٹکنے لگے۔ نماز پڑھ رہی ہے، فری ہوتی ہے تو بتا دوں گی، پلیز آپ فون رکھ دیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے مزید بات کرنا مشکل ہوا تو فون رکھ دیا۔ ادھر رافع اس کے انداز پر حیران سا ڈیڈ اسکرین کو تکتا رہ گیا۔ یہ بہت عجیب خبر تھی، بے حد عجیب اور ناقابل یقین۔ زہرا خاتون کھڑے قد سے گر گئی تھی۔ خالد صاحب اپنے اعصاب پر قابو پاتے انہیں سنبھالنے لگے تھے۔ سیرت بے یقینی کے درمیان جھولتی ساکت ہو گئی تھی۔ عمرے سے واپسی پر فلائٹ کے دوران شامل کی آنکھ لگ گئی تھی اور پھر کبھی نہ کھل سکی تھی۔ گلناز نے منظر دوسری بار دیکھا تھا۔ اپنے دونوں شوہروں کے جنازے انہوں نے تن تنہا اپنے کندھوں پر اٹھائے تھے، مگر آفاق کی موت پر وہ جتنا بکھری تھی، شامل کی موت پر وہ شاید اس سے بھی زیادہ پرسکون تھی۔ ہانیہ کی موت کے ان 3 مہینوں میں ہر رات ہانیہ کا نام لے کر خوف سے جاگ جانے والا یہ شخص بہت اذیت میں تھا۔ ان کو کم سے کم مخاطب کرتی تھی اور وہ خود کسی اور ہی دنیا میں گم، سب سے کٹ کر جیسے سانسیں پوری کر رہے تھے۔ حرم میں رب کی چوکھٹ پر گھنٹوں سجدے میں گرے رہتے کہ کئی دفعہ ارد گرد لوگوں کو گمان گزرا کہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے، مگر تب ان کے رب نے انہیں پورا موقع دیا اپنی مغفرت کا، اور جب وہ پرسکون ہو گئے تو انہیں واپس اپنے پاس بلا لیا۔ گلناز کو لگتا تھا کہ موت نے ان کو دائمی سکون بخش دیا ہے، ورنہ وہ جس حال کو پہنچ چکے تھے وہ ایک نارمل زندگی ہرگز نہیں گزار رہے تھے۔ ان کے نام پر عدت میں بیٹھی وہ بالکل خاموش تھی۔ ان کے کندھے سے لگی سیرت کے حلق سے وقفے وقفے سے ہچکی برآمد ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس مٹی کی بنی تھی، شامل جیسے شخص کے لیے بھی رو رہی تھی۔ میں نے انہیں معاف کیا، میرے اللہ، تو بھی انہیں معاف فرما۔ وہ کئی بار بلند آواز سے دعا مانگ چکی تھی۔ زہرا کی حالت دگرگو تھی۔ اس دنیا میں موجود ان کا واحد سگا رشتہ بھی آج رخصت ہو گیا تھا۔ شامل ان سے عمر میں کافی چھوٹے تھے، ان سے اولاد جیسی محبت تھی زہرا کو۔ رافع کا فون آیا تھا، اس کا سیمسٹر ابھی شروع ہوا تھا، اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ زہرا سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی تھی اور رونے لگتی تھی۔ خالد صاحب بھی ہر بار اس کی تسلی کرا دیتے تھے۔ ماں کے لیے پریشان تھا، حالانکہ امبر یہی تھی، مگر سب سے اتنا دور بیٹھے اس کی فکر الگ ہی تھی۔ سیرت سے بات کی تم نے؟ شامل کی موت کے 1 ہفتے بعد اس کا آج پھر فون آیا تھا تو خالد صاحب نے اس سے پوچھا۔ رافع ٹھٹک گیا۔ نہیں، اس سے بات نہیں ہوئی، اس نے سرسری جواب دیا۔ حالانکہ تمہیں اسے فون کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایسی بات تو نہیں رافع جو مجھے تمہیں سمجھانی پڑے؟ بھول جاتے ہو کیا کہ ایک لڑکی کو اپنے نام پر یہاں چھوڑ گئے ہو؟ خالد صاحب خلاف عادت غصے میں آ گئے۔ رافع کو ان کا انداز کھولا گیا۔ آپ لوگوں کی مہربانی ہے یہ بھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کسی کو اپنے نام پر چھوڑنے کا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بنا سوچے سمجھے جواب دیا۔ یعنی اب تک تمہارا دماغ درست نہیں ہوا؟ مجھے ایک بات کا جواب دے دو رافع، ساریہ نے تو تم سے شادی کرنی نہیں تھی، پھر کسی نہ کسی لڑکی سے تو تمہیں شادی کرنی ہی تھی نا، تو اگر وہ لڑکی سیرت ہے تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خالد صاحب اس کی بیکار کی ضد سے اب جھنجلا گئے تھے۔ سیرت کے ساتھ اس کی لا تعلقی کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی، وہ سیرت ہے، اسی لیے فرق پڑتا ہے۔ ابو، آپ لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میری اس سے کوئی مطابقت نہیں تھی؟ وہ ایک کم عمر بے وقوف سی لڑکی ہے، نہ کوئی تعلیم نہ کوئی سلیقہ، ہر وقت خوفزدہ شکل بنائے گھومتی رہتی ہے۔ مجھے اسے اپنے ساتھ لے جاتے شرم آتی ہے۔ کاش آپ لوگ بھی اس فرق کو محسوس کر پاتے۔
بےتکان بول رہا تھا۔ خالد صاحب کو جہاں بہت سی باتوں پر اعتراض تھا، وہاں یہ بات ان کے دل کو لگی کہ سیرت کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی، اور اسی لیے اس کی شخصیت اعتماد سے خالی تھی۔ تعلیم تک میں تمہاری بات سے متفق ہوں اور اس کا انتظام بھی میں جلد کر دوں گا، لیکن یہ کہنا کہ وہ احمق ہے، بد سلیقہ ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس ٹراما سے گزری ہے تو تم فوراً اپنے الفاظ واپس لے لیتے۔ خالد صاحب اپنی روح میں بہتے چلے گئے۔ کیسا ٹراما ابو؟ رافع فوراً ہمتاً گوش ہوا۔ خالد صاحب کو اچانک احساس ہوا، مگر اب بات ان کے منہ سے نکل چکی تھی۔ زہرا اور انہوں نے جان بوجھ کر اس وقت رافع سے یہ بات چھپائی تھی، ورنہ شاید وہ شادی سے فوراً انکار کر دیتا۔ مگر اب جبکہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، پھر بھی سیرت کو اپنانے پر تیار نہیں تھا، تو آج انہوں نے بہتر سمجھا کہ رافع کے علم میں یہ بات لے آئے تاکہ اسے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے۔ پھر خالد صاحب نے سیرت کے ساتھ شامل کے سلوک کی ساری کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ جو لڑکی اپنی نوعمری سے ایک بھیانک خوف کے سائے تلے زندگی گزار رہی ہے، کیسے لوگوں پر اعتبار کرے؟ اس نے ایک مرد کا شیطانی روپ ہی دیکھا تھا، پھر بھی وہ صرف اپنی سوتیلی ماں کی خاطر ایک اور مرد پر اعتبار کرنے کو تیار ہو گئی، اور وہ مرد تم تھے رافع۔ تمہیں اسے محبت دینا چاہیے تھی، مرد ذات پر اس کا اعتماد بحال کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے اسے بے قدر کر کے ایک بیکار شے کی طرح اس گھر میں پھینک دیا۔ پھر بھی وہ کس قدر صبر اور خاموشی کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ تمہارے رویے کی بھنک بھی اس نے ہمیں یا گلناز کو نہیں لگنے دی۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ بیوقوف اور بد سلیقہ ہے؟ خالد صاحب کے لہجے میں سیرت کے لیے عقیدت تھی، احترام تھا۔ رافع کا دماغ سن ہو گیا۔ کوئی انجان غیر لڑکی ہوتی تب بھی اسے یہ سب تکلیف دیتا، مگر وہ اس کی بیوی تھی۔ سیرت کے لیے یہ سوچنا بھی اس کا خون کھولا رہا تھا کہ اس کی بیوی اپنی عزت کو کھونے کے در پہ تھی، اور پھر وہ عزت خود رافع نے پامال کی۔ کیا گزری ہوگی اس کے اعصاب پر؟ میرٹل ریپ کا مطلب اسے آج سمجھ میں آیا تھا۔ اس کا سر دکھ رہا تھا اور اندر شدید گھٹن کا احساس تھا۔ رافع؟ خالد صاحب نے اس کی خاموشی محسوس کر لی۔ اللہ حافظ ابو، اس نے بمشکل کہہ کر لائن کاٹ دی۔ اس کی ہر ضد، انا، غصہ، بیزاری بھاپ بن کر اڑ گئی۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ اس نے سیرت کے ساتھ ہمیشہ بد سلوکی کی، اور وہ ہمیشہ اس سے غلط امیدیں وابستہ کرتی رہی۔ اس کے ناروا سلوک کے باوجود وہ اس کے گرد چکراتی تھی، اور وہ اپنی کھوکھلی انا کا مارا ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا رہا۔ وہ بہت کم عمر تھی، نازک تھی۔ مجھے اس کا سہارا بننا چاہیے تھا، اور میں کم عقلی میں اس سے کئی درجے نیچے گرتا چلا گیا۔ اسے محبت سے سمیٹنے کے بجائے اسے ریزہ ریزہ کر کے چلا آیا۔ شامل ماموں کو اس شیطانی روپ میں سوچنا، اور وہ بھی سیرت کے قریب۔ یا اللہ، ان کی مغفرت فرما۔ اس نے اپنے ابلتے خون پر استغفار پڑھی اور شامل کے لیے دعا کی۔ وہ رات کانٹوں پر بسر ہوئی تھی، کروٹیں بدل بدل کر رافع کا بدن درد کرنے لگا، مگر نیند اس سے روٹ چکی تھی۔ وہ آج پھر اسی دہلیز پر کھڑی تھی جہاں وہ کبھی اپنا بچپن، اپنا سب خواب مغفل کر گئی تھی۔ سیرت کو لگتا تھا اس نے آج سالوں بعد نیند سے بیداری پائی تھی۔ پاپا کی خوشبو، ان کی آہٹ آج بھی اس گھر میں قید تھی۔ لاؤنج کے صوفے کے پیچھے والی دیوار پر اس کے پاپا آفاق منصور کی انلارج فوٹو نصب تھی۔ اس کے بیڈ روم میں بیٹھ کے سرہانے کی طرف لگی تصویر میں اپنی ماں اور باپ کے درمیان بیٹھی 2 سالہ سیرت آفاق تھی۔ اس تصویر کے وقت کا اسے چاہے ہوش نہ ہو، مگر اس تصویر کی تکمیل پر اسے کوئی شک نہیں تھا۔ اس کی یادداشت میں تو بس وہ وقت تھا جب گل ماما اس گھر میں آئی تھی، اور وہ تینوں بھی ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ گل ماما نے اس گھر کو بہت اچھی طرح سنبھالا تھا، نوکروں کی نگرانی کرتی ہوئی، سجی سوری۔ گل ماما بہت ذمہ داری سے اس گھر کو چلاتی تھی، مگر پھر ان کی یہ راجدھانی بھی لٹ گئی۔ عمر کا بڑا حصہ تو انہوں نے شامل انکل کے گھر میں ایک مڈل کلاس عورت کی طرح کام کرتے، حساب کتاب نوٹ کرتے گزارا تھا، اور پھر وہ وقت بھی ختم ہو گیا۔ سیرت کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ گل ماما کی زندگی بھی اس جیسی ہی تھی۔ ان کا بھی کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ماں باپ کے بغیر تیرے میرے گھر میں پلی بڑی تھی۔ ان کے نصیب میں تو ایک کنوارا مرد تک نہ آیا تھا۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دوسروں کے بچے پالتے ان کی عمر تمام ہو گئی۔ پھر بھی بڑے ظرف سے وہ آج بھی اس کی ڈھال بنی کھڑی تھی، اور اب خود اس کی زندگی کیا تھی؟ ایک بے حس مرد کی انچاہی بیوی، جسے اس کی خوشی غم سے کوئی سروکار نہیں تھا، جو اسے یہاں پھینک کر بھول ہی گیا تھا۔ خود کیوں اس سے امیدیں لگا کر بیٹھی تھی؟ وہ تو ہمیشہ سے سیرت کے لیے ایسا ہی تھا، کٹھور، تمسخر اڑاتا ہوا۔ اس نے کبھی اپنے کسی عمل کی معذرت نہیں کی تھی، جسے کبھی احساس نہیں ہوتا تھا کچھ بھی کر گزرنے کا، جو کبھی اپنے عمل کے اثرات دیکھنے کے لیے پیچھے نہیں پلٹتا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے رافع کو یاد کر کے رو دی تھی۔ آنگن میں گھنے پیڑ کے نیچے تیری یادیں میلہ سا لگا دیتی ہے، اچھا نہیں کرتی۔
خالد انکل نے کہا تھا کہ وہ کبھی نہیں روئے گی، یہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرے گی، اب کوئی اسے خوفزدہ نہیں کرے گا، خود کو اتنا مضبوط کرے گی کہ کوئی اس کی طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھ سکے۔ کہتے ہیں اللہ ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے۔ اپنے پاپا کے بعد رافع اور شامل انکل جیسے مردوں کو بھگتنے کے بعد اسے خالد انکل جیسے مرد بھی ملے تھے جن کے دل میں اللہ نے نیکی ڈالی تھی اور پورے خلوص سے اس کے سر کا سائبان بن گئے۔ انہی کی ہدایت پر وہ اور گل مما دوبارہ پاپا کے گھر شفٹ ہو گئی۔ سیرت کا ایڈمیشن انہیں خود اسے ساتھ لے جا کر یونیورسٹی میں کروایا تھا، اور وہ جس کے نام سے یہ سب رشتے اسے حاصل ہوئے تھے وہ نہ جانے کہاں تھا۔ زہرا پھپھو اور خالد انکل کی باتوں میں اس کا ذکر ہوتا تھا، گویا وہ سب سے رابطے میں تھا سوائے اس کے۔ اس نے سیرت سے بات چیت کا بھی تعلق نہ رکھا تھا۔ کاش تم کبھی مجھے نہ ملے ہوتے رافع خالد، وہ دن بھر خود کو مصروف رکھتی، مگر رات کی تنہائی میں کسی حیولے کی طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا اور وہ اس سے شکوے کرتے کرتے سو جاتی۔ بہتر ہوتا تم اس سے ایک بار بات کر لیتے، یقیناً تم سے بدگمان ہوگی بیٹا۔ خالد صاحب ایک بار پھر اسے سمجھائے تھے۔ اس کی ہدایت پر انہوں نے سیرت کا ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا اور اس کے پاپا کے گھر کی مرمت بھی۔ نہیں ابو، اسے بدگمان رہنے دے، اسے بڑا ہونے دے اور بنا کسی سہارے کے سنبھلنا سیکھ جائے، وہ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دے، وہ خود کو مضبوط کر لے، تب میں اس کے سامنے جاؤں گا۔ یوں بھی میں نے اسے سوائے بدگمانی کے اور دیا ہی کیا ہے، وہ جلد سمجھ جائے گی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ دوری اب اس کے لیے دن رات کا عذاب تھی، مگر سیرت کے لیے اسے یہ بنباس کاٹنا تھا، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ وہ اسے ایک بار پھر کسی سہارے کا محتاج نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صاحب جائیداد تھی، وہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے اپنے حقوق پہچان سکتی تھی۔ اسے بس یہ شعور ملنا تھا اور رافع اسے یہ شعور دینا چاہتا تھا۔ یہی اصل محبت تھی۔ آج ہانیہ کی موت کو 1 سال ہو گیا تھا۔ معصوم پھول آج بھی اسی عقیدت سے سیرت کی دیوار دل پر دھرا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر کی گروسری کر کے ابھی لوٹی تھی۔ اس 1 سال نے اس کے اندر باہر اتنی تیزی سے اتنی زیادہ تبدیلیاں کی تھی کہ سیرت کو لگتا وہ وہیں کھڑی تھی، مگر دنیا اس کے گرد ایک تیز چکر کاٹ چکی تھی۔ شروع میں سے یونیورسٹی جانا تنہا گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ آنا جانا بے حد خوفزدہ کر دیتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے خالد انکل کو فون گھما دیتی، گلناز کو ساتھ گھسیٹتی، مگر پھر اس میں ٹھہراؤ آتا گیا۔ اب وہ گھر کی اور اپنی چھوٹی موٹی ضرورتیں خود پوری کرنے لگی۔ اکیلی ڈرائیور کے ساتھ سپر اسٹور اور مالز بھی جاتی۔ نام کی صحیح شادی شدہ بھی ضرور تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں بھی یہ بات کسی سے نہیں چھپائی تھی، کیونکہ کئی ہاتھ بے ساختہ اس کی طرف بڑھتے تھے اور وہ اندر سے آج بھی مردوں سے خائف رہنے والی سیرت آفاق ہی تھی۔ ایسے میں رافع کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑتے اسے ایک اندیکھے تحفظ کا احساس ہوتا۔ وہ چاہے اس کے ساتھ نہ تھا، مگر اپنے نام کی ردا آج بھی اس نے سیرت کو اڑا رکھی تھی۔ گلناز نے اس وقت میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ماں بیٹی سے بڑھ کر دوستی کا رشتہ نمو پا گیا تھا۔ پاپا کی اس شہر میں کئی اچھے علاقوں میں دکانیں تھیں جو انہوں نے اپنی جمع پونجی سے خریدی تھیں۔ وہ پاپا کی زندگی سے ہی کرائے پر دی ہوئی تھی۔ پاپا کے وکیل کے ذریعے ان کا کرایہ آج تک گلناز کو موصول ہوتا تھا، اور اب گلناز نے سیرت کو بھی اس سارے سلسلے میں شریک کر لیا تھا کہ اول و آخر یہ سب اسی کو سنبھالنا تھا۔ سیرت نے اس 1 سال میں اپنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر کمزوریوں پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ سمجھدار پہلے بھی تھی، مگر اب بااعتماد ہوتی جا رہی تھی۔ سب کچھ ہے، مگر تمہاری کمی اپنی جگہ ہے رافع، کب واپس آؤ گے؟ ملازمہ کے ساتھ کچن کا سامان سیٹ کروا رہی تھی جب گل مما کی آواز پر اس کا ہاتھ لرزا۔ جیم کی بوتل کاؤنٹر پر پٹک کر وہ لاؤنج میں بھاگی۔ گل مما کی اس کی جانب پشت تھی، ان کے ہاتھ میں سیل فون کی بڑی سی اسکرین پر ڈاکٹر رافع خالد کا مسکراتا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ جامنی رنگ کی ٹی شرٹ پر سفید اوور آل پہنے، آنکھوں پر سیہ فریم کا چشمہ لگائے، صاف رنگت میں گلتی سرخی یقیناً لندن کی صاف فضا کا کمال تھا۔ چوکھٹ کی اوٹ میں کھڑی سے دیکھتی رہی، آنکھیں پھر برسنے لگی۔ تیار تھی، دل پگھلنے لگا تھا۔ وہ کیوں آج بھی اس شخص کے معاملے میں اپنا دل مضبوط نہیں کر پاتی تھی۔ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے سیرت کیسی ہے؟ الفاظ تھے یا مزدہ جاں افزا۔ سیرت کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ سیرت ٹھیک ہے، پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے اس کی، ذہین تو وہ شروع سے ہے، تمہیں تو پتہ ہے۔ گل ماما اپنی ہی کہہ جا رہی تھی، مگر وہ انہی 3 لفظوں میں اٹک گئی تھی۔ سیرت کیسی ہے؟ تو انہیں میں یاد ہوں، مگر یہ سوال کیا خود مجھ سے نہیں پوچھ سکتے؟ اسے نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ ارے سیرت، ادھر آؤ، دیکھو رافع کی کال ہے۔ گل ماما کی نظر اس پر پڑی تھی۔ ادھر رافع کا دل دھڑک اٹھا تو وہ وہی تھی۔ آپ بات کر لیں ماما، مجھے کچھ کام ہے، وہ شدید خفا سی کہتی وہاں سے ہٹ گئی۔ گل ماما تشویش سے اسے دیکھتی ہوئی اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی، مگر وہاں سے بھی کال کاٹی جا چکی تھی۔ رافع تھوڑی ہتھیلی پہ جکڑے بیٹھا رہ گیا۔ ایک پل کو دل کیا چھوڑے سب کچھ اور اڑ کر پاگل لڑکی کے پاس پہنچ جائے، مگر
آج کا اس کا رد عمل خفگی رافع کا دل کھلا گئی تھی۔ تو وہ بدل رہی ہے، اپنی اہمیت جتانا سیکھ رہی ہے۔ گڈ سائن۔ اپنی ہر خواہش پر بند باندھتے اس نے پھر صبر کی انگلی تھام لی۔ تیرے رسم و رواج عجیب بہت، میرا درد فرے نصیب بہت، تیرا ہجر جو مجھ میں آ بسا، میں تیرے ہوئی قریب بہت، تجھے دیکھ لیا جب خواب اندر، میں آ پھنسی گرداب اندر، بن پگلی جھلی دیوانی، میں ڈھونڈوں تجھے سراب اندر، کبھی میری عرضی مان پیا، میں چپ گمسم سنسان پیا، میں ازلوں سے نادان پیا، تو میرا کل جہان پیا۔ اپنی پیشانی پر ایک پرحدت لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دی۔ اپنے جانے کے ٹھیک 2 سال 6 مہینے 15 دن بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ حسب عادت رات کی اس پہر لان میں ستون سے ٹیک لگائے اپنی تنہائی سے ہم کلام تھی، اور اب اسے جیسے یہ بھی اپنا خواب لگ رہا تھا۔ رافع نے نظر بھر کر اس کے سوگوار روپ کو دیکھا، اس کی اداسی، اس کا گمسم انداز، اس کا پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ وہ پور رافع خالد کی محبت میں غرق ہو چکی ہے۔ اسے سامنے پا کر گنگ سی بس اسے دیکھے جا رہی تھی، اور رافع خالد کے دل کی ہر گرہ کھٹاکھٹ کھلتی جا رہی تھی۔ آپ؟ بہت دیر بعد اس کی بے یقین سی آواز نکلی۔ کیا میرے لوٹ آنے کا امکان بھی بھلا بیٹھی تھی؟ رافع بھاری سانسیں چھوڑتے ہوئے اس کے روبرو بیٹھا۔ جو خود چھوڑ کر جاتے ہیں ان کے لوٹ آنے کی کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ بدستور اسے دیکھتے ہوئے بولی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اعتماد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اچانک ابھرنے والی خفگی کا تاثر رافع کو لطف دیتا، یعنی نہ امید تھی، نہ یقین، نہ انتظار۔ مصنوعی مایوسی طاری کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کو روکا تھا مگر آپ نہیں رکے، اور گئے تو ایسے گئے کہ پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ آج کیسے واپسی کا خیال آیا ڈاکٹر رافع خالد صاحب؟ اس کے عقب میں کھڑی ہو کر شکوے شکایتیں کرنے لگی۔ رافع رخ پھیرے مسکرایا، وہ بدل گئی تھی۔ میں تم سے کبھی بے خبر نہیں تھا سیرت، بس تمہاری خاطر تمہیں چھوڑے رکھا تاکہ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ اس کے طرف پلٹ کر بالکل اس کے روبرو کھڑا کہہ رہا تھا۔ اس کے ملبوس سے اٹھتے قیمتی پرفیوم کی باسی مہک سیرت کی سانسوں میں گھلنے لگی، وہ کمزور پڑنے لگی۔ میں آپ کو پسند تھی؟ پھر ایک شکوہ، نیچی نظر، بھیگا لہجہ۔ سنو، میں بہت جلد باز اور جذباتی ہوں۔ تم پہلی نظر میں اچھی لگی تھی مگر خود کو بڑا میچور ثابت کرنے کے چکر میں تمہیں اگنور کرتا رہا۔ ساریہ کہتی تھی کہ جس سے محبت ہو اس کے لیے دل الگ انداز سے دھڑکتا ہے۔ دیکھو میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے۔ اس نے جھٹ سیرت کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ سیرت کے اعتراض کی ہر کوشش دم توڑنے لگی۔ سارے شکوے نو کے زبان تک آ کر واپس پلٹ گئے۔ مجھے معاف کر دو گی میری ہر خطا کے لیے؟ وہ تھوڑا اور اس کی سمت جھکا، ہاتھ اب بھی سینے پر دھرا تھا۔ سیرت نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بدل تو بھی گیا تھا، وہ جلد باز گسیلا رافع کہاں گیا تھا؟ وہ اتنا مہربان اور سہل بیان تو کبھی نہیں تھا۔ کر دوں گی، میرا غصہ بہت خراب ہے، برداشت کر لو گی؟ کر لوں گی، میں جلدی برا بھی مان جاتا ہوں، میں منا لوں گی، وہی سب کچھ مان جانے کی ادا۔ مجھے جلدی پیار بھی آ جاتا ہے اور میں جلدی سے اظہار بھی کر دیتا ہوں۔ رافع تھوڑا اور بہکا۔ سیرت اس کے ارادے بھانپ کر پیچھے ہٹی مگر رافع کی گرفت مضبوط تھی۔ بہت صبر کر لیا میں نے بیگم صاحبہ، اب آپ میرے حصار محبت سے نکل کر دکھائیں۔ اس نے پوری طرح سیرت کو اپنی اوٹ میں لیا، وہ محجوب سی ہو کر اس کے حصار میں سمٹ گئی۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ اس نے کہنے کے ساتھ ہی سیرت کا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسایا اور دوسرا ہاتھ اس کے کمر میں ڈال کر لہرا کر دائرے میں گھوما۔ کچھ نہ کہو، کچھ بھی نہ کہو، کیا کہنا ہے، کیا سننا ہے، مجھ کو پتہ ہے، تم کو پتہ ہے۔ سمے کا یہ پل تھم سا گیا ہے اور اس پل میں کوئی نہیں ہے، بس ایک میں ہوں، بس ایک تم ہو۔ مسلسل پیروں کو حرکت دیتے ہوئے زور زور سے گانے لگا۔ چاند اپنے جوبن پر تھا، سرسراتی ہوا پرنم تھی، اور رافع کے سہارے اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہوئی خالص لڑکی آج پہلی بار پورے دل سے مسکرائی تھی۔ ختم شد۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو ناول؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ کہیں آنکھوں میں آنسو آئے، کہیں چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہیں برا لگا، کہیں بہت اچھا لگا۔ آپ لوگوں کی کیسی فیلنگ تھی؟ مجھے پتہ ہے میری طرح ہی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔